ٹھیک ہے جی. آپ تمام بھائی جانتے ہیں کہ یہ ہے صحیح مسلم شریف. دیکھیں کون سی کتاب ہے. تمام مسلمانوں کو پتہ ہے کہ صحیح مسلم حدیث کی وہ کتاب ہے. اس کی تمام حدیثیں صحیح ہیں. اس کی تمام حدیث صحیح ہیں. صحیح مسلم کی تمام حدیث صحیح ہیں. یہ صحیح مسلم شریف ہے. جلد اول 477 صفحہ. جی حدیث سنیں. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے راوی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. عبداللہ بن عباس وہ شخص ہیں جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ امت محمدیہ کے علم کے سمندر ہیں، تو وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں قام الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قام الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 3 طلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وابی بکر اور ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں، اور جناب وسنتین من خلافت عمر، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت کے پہلے 2 سال کیا ہوتا تھا؟ طلاق الثلاث واحدہ، 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا. دیکھیں جی یہ شیعوں کی کتاب ہے، یہ امام مسلم کی حدیث کی صحیح مسلم کی کتاب ہے. یہ کتاب مرزائیوں کی ہے یا محمد کی حدیث کی کتاب ہے؟ یہ دیکھیں یہ نہ مرزائیوں کی کتاب ہے نہ یہ شیعوں کی کتاب ہے، بلکہ مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتاب امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی صحیح مسلم، جس کے متعلق یہ فیصلہ آتا ہے کہ صحیح مسلم صحیح ترین کتاب ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم جن کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث تحلیل لکھتے ہیں کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی تنقید کرنے والا بدعتی ہوتا ہے، کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام حدیث صحیح ہے. یہ صحیح مسلم جلد اول صفحہ نمبر 477. جب محمد کا فیصلہ آ گیا، ابو بکر کا فیصلہ آ گیا، عمر کا فیصلہ آ گیا، وہ فیصلہ شیعوں کا نہیں ہے، مرزائیوں کا نہیں ہے، بلکہ میرے محمد اور میرے ابو بکر عمر کا فیصلہ رضی اللہ عنہم. آپ سنیں عن ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وابی بکر اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارک میں، وسنتین من خلافت عمر، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے ابتدائی 2 سال تک طلاق الثلاث واحدتن، 3 طلاق ایک شمار ہوتی تھی. 3 طلاق ایک شمار ہوتی تھی. جناب دوسری حدیث سنیں. اس کے آگے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے. فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه آلات. عمر بن خطاب فرمانے لگے لوگوں نے ایسے کام میں جلدی کی ہے جس کام میں ان کے لیے مہلت تھی، جس کام میں ان کے لیے مہلت تھی، اس کام میں انہوں نے جلدی کی ہے، لہذا ہم وہ بطور سزا ان پہ نافذ کر رہے ہیں، شریعت میں ان کو مہلت ہے. اور دوسری حدیث سنیں. قال ابن عباس، ابو صحابہ نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا اتعلم، تجھے یہ علم ہے معلوم ہے نا، انما کانت ثلاث تجعل واحدہ، فرمایا تجھے یہ معلوم ہے نا کہ 3 طلاقیں محمد الرسول اللہ کے زمانے میں ایک شمار ہوتی تھی، ابو بکر کے زمانے میں ایک شمار ہوتی تھی، وثلاث من امارت عمر کے ابتدائی دور خلافت میں 3 سال تک ایک شمار ہوتی تھی. کن کے حوالے؟ کائنات میں رب کی زمین پہ آسمان کے نیچے کوئی ہستی نبیوں میں سے نبی کے برابر نہیں ہے، امتیوں میں سے ابو بکر عمر کے برابر نہیں ہے. یہ تینوں کا حوالہ صحیح مسلم شریف پہلا جلد 478 صفحہ. فرمایا محمد کے زمانے میں بھی 3 طلاق ایک شمار ہوتی تھی، اور ابو بکر کے دور خلافت میں بھی 3 طلاق ایک شمار ہوتی تھی، اور عمر بن خطاب کے ابتدائی 3 سال تک
तीन तलाक एक शुमार होती थी। मौलाना तीसरी हदीस सुने, अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं नाम, हाँ इसी तरह है। तीसरी हदीस सुने, फिर अबू शअबा ने अब्दुल्ला बिन अब्बास से पूछा क्या ये बात नहीं है कि तीन तलाक जो थी अला अहद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकर वाहिदतन, के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाना में फरमाया तीन तलाक जो है वो एक शुमार होती थी। तीन तलाक एक शुमार होती थी। हाँ, जब उमर का जमाना आया तो लोगों ने कसरत से तीन तलाकें देनी शुरू कर दी, जबकि बात ये थी कि तीन तलाक इकट्ठी देनी जायज नहीं है, अगर कोई दे तो एक शुमार होगी। अब लोगों ने जब कसरत से तीन तलाकें इकट्ठी देनी शुरू कर दी तो हजरत उमर ने उनको बतौर सजा के नाफिज किया। और फिका हनफी की मरूफ किताब जामे और रमूज, उसमें यह लिखा हुआ है हजरत उमर ने अपने आखिरी दौर में जो तीन तलाक को एक तीन शुमार करने का हुक्म दिया था, यह हजरत उमर का सियासी फैसला था, शरीफ फैसला वही एक वाला है। यह लिखा हुआ है जामे रमूज अव्वल 557 सफा, फिका हनफी की मरूफ किताब, उसमें लिखा हुआ है। अब जनाब मुझे मुसनद अबी याला लिखा है, तीन हदीसें हो गई जनाब। चौथी हदीस मुसनद अबी याला दूसरा जल्द। अच्छा जी सुने, अन इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु قال طلق رقانة بن عبد يزيد أخو بني عبد المطلب في مجلس ثلاثا فحزن عليها حزنا شديدا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كم طلقتها يا ركانة؟ فقال ثلاثا في مجلس واحد فقال سلم فإنها واحدة یہ مسند ابی یعلا حدیث کی کتاب، مسند ابی یعلا حدیث کی کتاب دوسرا جلد جناب صفحہ ہے 458۔ طلق رکانہ، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رکانہ بن عبد یزید نے ایک مجلس میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی، فی مجلس ثلاثن، ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دی۔ پھر اس پر غمگین ہوا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کم طلقتہا یا رکانہ، رکانہ تو نے کتنی طلاقیں دی ہیں، کیسے طلاق دی ہے، کتنی دی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ثلاثن فی مجلس واحد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک ہی مجلس میں تین طلاق دی، میں نے ایک ہی مجلس میں تین طلاق دی۔ اور یہ بھی میرا سوال ہوگا جو حدیث دکھلائیں گے وہ ایک مجلس والی ہوگی، جو ایک مجلس والا مانا حدیث میں لفظ موجود ہوں گے یا ائمہ محدثین اس کو مانا اس کا ایک مجلس والا کریں گے؟ سمجھئے نا جی، اختلاف ایک مجلس کا ہے، الگ الگ مجلس کا نہیں ہے۔ فرمایا ایک ہی مجلس میں تین دی ہے، آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا وَاحِدَةٌ، یہ ایک ہوئی ہے، فَإِنَّهَا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک یقیناً واحدۃ، یہ ایک ہے۔ یہ چار حدیثیں ہوں سنی جائے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ مولانا صاحب نے جب اپنی گفتگو شروع کی تو ماشاءاللہ قرآن کریم کو تو ہاتھ نہیں لگایا، یہ بات تو کھل کے سامنے آ گئی کہ مسئلہ قرآن میں نہیں ہے۔ جو دو اصول کہتے تھے ایک اصول اس مسئلے میں ان کے ساتھ نہیں۔ دوسرا نے کہا کہ صحیح ترین کتاب مسلم ہے، بخاری شریف بھی پیش نہیں کی، معلوم ہوا بخاری شریف میں بھی ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر کہا کہ صحیح ترین کتاب مسلم ہے، حالانکہ صحیح ترین کون سی ہے؟ خود کہتے ہیں صحیح ترین کیا ہے؟ تو ابھی تک تو اتنا ہی نہیں پتا چلا کہ صحیح ترین بخاری ہے یا مسلم ہے۔ تیسرا ان نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت پیش کی مسلم شریف سے۔ میرا صرف ایک سوال ہے کہ جو حدیث کے راوی صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں
ان کا ایک فتویٰ پیش کر دیں کہ 3 طلاق اکٹھی ایک ہیں، 3 طلاق ایک ہونے کا ایک فتویٰ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح سند سے پیش کر دیں، ہم مان لیں گے کہ اس حدیث کا مطلب وہی ہے جو حضرت بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 2، ان نے استدلال کیا اس چیز سے کہ حضور علیہ السلام کے دور میں بھی 3 ایک تھی، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی 3 ایک تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ابتدائی دور میں بھی 3 ایک تھی۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ اس میں یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے کہ یہ مسئلہ حضور کے بھی سامنے آیا، حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے آیا، حضرت عمر فاروق کے سامنے آیا؟ میں حدیث پیش کرتا ہوں، مولوی صاحب وہ مجھے سمجھا دیں، یا جیسے اس پر عمل کرتے ہیں ویسے ہی اس پر عمل کریں، مسئلہ کھول کے میرے اور آپ کے سامنے آ جائے گا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے دور میں بھی ہم مطاع کیا کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ابتدا میں کرتے تھے، پھر حضرت نہانا عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے منع کر دیا، اب حضور کے دور میں بھی ہوا، صدیق کے دور میں بھی ہوا، حضرت عمر کے ابتدائی دور میں بھی ہوا۔ اب حدیث مسلم ہے، صفحہ 451 ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ میں تو کہتا ہوں پہلی یہ حدیث وہ مجھے سمجھا دیں اور اس سے پہلی والی میں نے سمجھا دیتا ہوں۔ معلوم ہوا جیسے یہاں جو اطراف میں لوگ رہتے تھے جن کو پتہ نہیں تھا وہ یہاں مطاع کرتے رہے، ایسے اطراف میں 3 کو ایک کہتے رہے ہوں تو وہ دلیل بنتی نہیں ہے۔ اگر حضور کے سامنے آتا فیصلہ، حضور فرما لیتے 3 ایک ہے، تو پھر بات ہمیں سمجھ آ جاتی۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عباس جو صحابی رسول ہیں، ان سے اس روایت کے راوی ہیں، ان سے ثابت کریں کہ ان کا مسئلہ کیا تھا کہ 3 طلاقیں ایک ہے یا 3 ہے، ایک فتویٰ پیش کر دیں کہ 3 طلاقیں ایک ہے۔ نمبر 2، حضور کے دور میں بھی ہوتی رہی، صدیق کے دور میں بھی، حضرت فاروق کے دور میں بھی۔ حضور کے دور کی ایک صحیح حدیث بیان کریں جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہو 3 طلاقیں ایک ہے، حدیث صحیح ہو۔ نمبر 2، حضرت ابوبکر صدیق کا ایک فتویٰ پیش کریں کہ انہوں نے 3 کو ایک قرار دیا ہو۔ نمبر 3، حضرت عمر کا ایک فتویٰ پیش کریں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ 3 طلاقیں ایک ہے، جہاں پر تینوں میں سے کسی نے بھی نہیں فرمایا، حضور علیہ السلام نے بھی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، تو معلوم ہوا یہ اس حدیث کا مطلب ہے ہی نہیں جو حضرت صاحب بیان کر رہے ہیں۔ آگے نے پڑھی حدیث رکانہ مسلم شریف کے حوالے سے، مذاہب، اس پر ایک میرا اور سوال ہے، اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کوئی فیصلہ کریں تو ہمیں وہ تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اگر فیصلہ سیاسی ہو تو وہ ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ سیاسی، کیونکہ وہ سیاست آج والی سیاست نہیں تھی، تو اس کا بھی مجھے یہ جواب دیں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو فیصلہ کریں اور فیصلہ ہو سیاسی، ہم اس کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ محمد جوناگڑھی نے اپنی کتاب میں شمع محمدی میں کہا کہ عمر کی سمجھ معتبر نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ صفحہ نمبر 478، یہ میرے پاس مسلم کی شرح نووی ہے۔ علامہ نووی نے فرمایا جو شخص اپنی بیوی کو کہے انتی طالقن ثلاثن، کہ تجھے 3 طلاق، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام احمد اور جمہور علماء سلف و خلف کہتے ہیں کہ یہ 3 واقع ہوں گی۔ چاروں امام کہتے ہیں کتنی واقع ہوں گی؟ 3 واقع ہوں گی، اور سلف بھی سارے کہتے ہیں کتنی واقع ہوں گی؟ 3، اور سارے صحابہ بھی کہتے ہیں کتنی واقع ہوں گی؟ 3۔ اب میں کہتا ہوں کہ مولوی صاحب ایک قرآن کی آیت پڑھیں جس کا ترجمہ ہو 3 طلاقیں ایک ہے، ایک حدیث رسول سے ہی پڑھیں جس کا معنی 3 طلاقیں ایک ہے، ایک صحابی کا فتویٰ پڑھیں جس میں 3 طلاقیں ایک ہے، ائمہ میں سے ایک کا فتویٰ پڑھیں جس میں 3 طلاقیں ایک ہے۔ اب یہاں پر ابن رجب کہتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین میں سے، صحابہ تابعین میں سے اور سلف ائمہ میں سے
کوئی شخص بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہیں۔ صحابہ تابعین میں سے، سلف و خلف میں سے کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہے، تو پوری امت میں کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ صرف 2 کا ہے، ایک مرزائی کہتے ہیں 3 ایک ہے، اور ایک شیعہ کہتے ہیں 3 ایک ہے۔ اصل اصول شیعہ صفحہ 146، اصل اصول شیعہ کے صفحہ 146 پر، صفحہ 146 پر ہے کہ شیعہ کے ہاں 3 طلاقیں ایک ہے۔ المبسوط شیعہ کی مشہور کتاب صفحہ نمبر 5 ہے، الطلاق ثلاث بلفظ واحد او فی طہر واحد متفرقا لا یقع عندنا الا واحدا، کہ جو شخص کوئی طلاق ایک طہر میں دے یا کٹھی دے، ہمارے ہاں ایک واقع ہوتی ہے۔ مبسوط شیعہ کی مشہور کتاب اصل و اصول شیعہ اردو میں ہے، فقہ جعفری میں 3 طلاق ایک ہی طلاق تسلیم کی جاتی ہے۔ نیچے لکھتے ہیں کہ سواد اعظم کے بیشتر علماء اس کو تسلیم نہیں کرتے، اہل سنت اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ جامع المدارک، اس میں شیعوں کی مشہور کتاب اور اصول پیش کر رہا ہوں، وہ بھی کہتا ہے شیعہ کے نزدیک 3 طلاقیں ایک ہے، اہل سنت کے ہاں 3 طلاقیں 3 ہیں، اہل سنت کے ہاں 3 طلاقیں 3 ہیں۔ یہ تبصرۃ المتعلمین صفحہ نمبر 175، اگر کوئی شخص اکٹھی 3 طلاقیں دے تو شیعہ کے ہاں وہ 3 طلاقیں ایک واقع ہوگی۔ یہ فقہ احمدیہ مرزائیوں کی مشہور کتاب فقہ احمدیہ میں ہے کہ اگر کوئی شخص کٹھی 3 طلاقیں دے تو وہ ایک شمار ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بیان القرآن مرزائیوں کی قرآن کی تفسیر، اس میں ہے اگر کوئی کٹھی 3 طلاقیں دے تو وہ 1000 بھی طلاق دے تو کتنی شمار ہوں گی؟ ایک شمار ہوگی۔ یا یہ مذہب شیعہ کا ہے یا مرزائی کا ہے یا غیر مقلد کا ہے، ورنہ پوری دنیا میں کسی مسلمان کا یہ نظریہ، صحابہ تابعین میں سے کسی کا یہ نظریہ آپ علیہ السلام کا فیصلہ نہیں ہے۔ یہ جو حدیث ہے، حدیث نے پڑھی مسند ابو یعلا سے، مسند، اور اس میں کیا تھا؟ عبد یزید نے طلاق دی۔ کس نے طلاق دی جی؟ عبد یزید نے طلاق دی۔ میں کہتا ہوں عبد یزید تو اسلام کے زمانے سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ عبد یزید تو اور کس وقت فیصلہ لے کے آئے؟ میں کہتا ہوں کافر والے مسئلے یہاں بیان ہے، مکہ مدینے والے۔ یہ کتاب میرے پاس البحوث المجلۃ البحوث الاسلامیہ، یہ مکہ مدینہ کے 20 علماء کے دستخط ہیں اس پر۔ کتنوں کے؟ 20 علماء کے دستخط ہیں۔ وہ کہتے ہیں عبد یزید نے اسلام کا دور پایا ہی، اور کب پوچھنے آیا تھا کہ تمہارے لیے 3 طلاقوں والی کو حلال کر دے، اور وہ پوچھنے آتے جب وہ آدمی نے زمانہ اسلام پایا ہی نہیں تو کب مسئلہ پوچھا؟ کب حضور نے فرمایا 3 ایک ہے؟ پھر کہتے ہیں ایک مجلس کی، ہاں دوسری حدیث رکانا پڑی، ایک ہی روایت ہے، اس کی سند 2 ہے، اس میں محمد بن اسحاق ہے۔ یہ میرے پاس غیر مقلدین کی مشہور کتاب صدیقہ کائنات صفحہ 114 پر یہ غیر مقلد فیض عالم صدیقی کہتا ہے کہ جمہور کے ہاں یہ ضعیف ہے، جمہور کے ہاں ضعیف ہے۔ قرآن بھی پڑھوں گا، سنت بھی، صحابہ کے فتاوی پیش کروں گا انشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز بھائیو، میں نے 4 حدیثیں پیش کی، 3 مسلم سے، 1 مسند ابی یعلا سے۔ آپ نے سنی تھی مولانا صاحب نے کہا ہے کہ یہ شیعوں کا مذہب ہے۔ میں مولانا صاحب سے سوال کرتا ہوں، تمام مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں، متہ شیعوں کا مذہب ہے اہل سنت کا مذہب ہے؟ جس کو مولانا صاحب نے ثابت کیا ہے۔ میں پوچھتا ہوں متہ شیعوں کا مذہب ہے اہل سنت کا مذہب ہے؟ جس کو مولانا صاحب نے پیش کیا ہے، خود بتلاؤ۔ پھر شیعوں کا حوالہ کون دے رہا ہے؟ میں کہتا ہوں مولانا یہ کہتے ہیں نبی کے زمانے میں متہ ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری شریف، اور مجھے کہہ رہے تھے آپ نے قرآن اور بخاری کا حوالہ نہیں دیا۔ اور سنو، میں نے مسلم سے پڑھا، مسند ابی یعلا سے، حدیث سے پڑھا، آپ نے قرآن اور حدیث کا حوالہ پھر کیوں بھول گئے؟ مجھے سمجھا رہے تھے قرآن اور بخاری کا حوالہ، آپ نے کون سا قرآن اور بخاری کا حوالہ دیا ہے؟ میں نے تو مسلم کا حوالہ دیا۔ اچھا سنو، متہ کی بات ہو رہی تھی، یہ صحیح بخاری شریف ہے، صحیح بخاری شریف 2 جلد 727 صفحہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المتعۃ، محمد الرسول اللہ نے خیبر کے زمانے میں خیبر کے دن متع سے منع کیا، متع سے منع کیا، صحیح بخاری شریف دوسرا جلد۔ اب مجھے بتلاؤ حدیث میں متع نبی نے منع کیا ہے یا عمر نے؟ نبی نے منع کیا ہے یا؟ یہ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف، یہ بھی دیکھیں جلد اول صفحہ نمبر جناب صحیح مسلم کا ہے 451، یہاں لکھا ہوا ہے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگو انی قد کنت، لوگوں میں نے جو تمہیں پہلے اجازت دی تھی اب اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے متع کو مانا۔ سنے محمد نے فرمایا ہے، صحیح مسلم جلد اول صلی اللہ علیہ وسلم 451 صفحہ، فرمایا الی یوم القیامہ، محمد نے قیامت کے دن تک، اللہ نے قیامت کے دن تک متع کو حرام کر دیا ہے۔ یہ کس نے کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور بات کر رہے تھے عبد یزید کی، میں نے عبد یزید کی کوئی روایت نہیں پڑھی، رکانہ کی پڑھی ہے، مسلم اجالہ کتاب دے رہے مسلم اجالہ، میں نے رکانہ بن عبد یزید۔ دیکھو جی آپ دیکھ سکتے ہیں تلّہ کا رکانہ تو عبد یزید، کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، دونوں روایتیں پڑھ، ہاں دیکھو، نہیں دوسری روایت ہے نہیں، یہ صفحے سے دیکھو جی جھوٹ بولا تھا، دوسری روایت نہیں، جھوٹ میں نے نہیں بولا، اور آپ کو بھی میں نہیں کہتا جھوٹا ادب کی وجہ سے آپ جو کہتے رہے، سمجھیے نا۔ رہی بات، میں نے 4 حدیثیں پیش کی، 3 مسلم سے، 1 مسند ابی یعلا سے، اور مسند ابی یعلا سے رکانہ والی پیش کیا، یہ دیکھو ہر مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ عبد یزید کی میں نے، رکانہ عبد یزید کا بیٹا ہے، مسئلہ بیٹے کا ہے، حوالہ باپ کا دیتے ہو، اور سنو میں بتلاتا ہوں عمر بن خطاب نے اسلام کا زمانہ پایا کہ نہیں پایا؟ عمر کے باپ نے اسلام کا زمانہ پایا؟ میں نے اس کے بیٹے کا حوالہ دیا ہے، اب باپ کی بات کرتے ہیں، میں نے رکانہ کا حوالہ دیا، عبد یزید کا کب حوالہ دیا ہے؟ سب سن رہے ہیں، کبھی عبد یزید کا حوالہ نہیں دیا، رکانہ کا حوالہ دیا ہے۔ ہاں سنو بے شک سنو، میں نے رکانہ تبن عبد یزید، کیا لفظ ہے؟ رکانہ تبن، رکانہ عبد یزید کے بیٹے نے، ہاں سند پڑھ رہا ہوں، سنو تلّہ کا رکانہ تبن عبد یزید اخو بنی عبد المطلب، اس کو کہتے ہیں، ہاں سنو حدثنا عقبہ بن مکرم حدثنا یونس بن بکیر حدثنا محمد بن اسحاق عن داود بن حسین عن اکرمہ عن ابن عباس قال طلق رکانہ بن عبد یزید اخو بنی عبد المطلب في مجلس ثلاثا فحزن عليها حزنا شديدا فقال سلمہ كم طلقتها يا رکانہ فقال ثلاثا في مجلس واحد فقال سلمہ فإنها واحدة۔ یہ پڑھیے یہ حدیث، سمجھیے نا جی؟ اچھا اب سنو 4 حدیثیں ہو گئی، ان میں حوالہ کے مسلم کی حدیث کی ذرا کس نے کی ہے؟ مسلم کی حدیث پہ ذرا کس نے کی ہے؟ تورات پہ کون ہے جس نے مسلم کی حدیث پہ ذرا کی ہے؟ بتلاؤ، صحیح مسلم کی حدیث پہ کس نے ذرا کی ہے؟ کون؟ سبحان اللہ۔ اب کیا طرف فنسوزوں کی بحث ہے کہ وہ بھی پتہ چلے گا۔ اب یہاں دیکھو، اور میری ایک درخواست ہے، میری ایک درخواست ہے، میری باری میں خاموش ہے۔ چلو ٹھیک ہے، آپ سوال نہیں، نحمد ہو ونصلی، گھڑی میرے گھر گھڑی میرے ٹھیک ہے بھائی، توجہ فرمائیں۔ چلو 5 منٹ کا لینے والا ڈاٹا کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، بات سنو توجہ فرمائیں۔ مناظر بولے، میں صدر سے بات کر رہا ہوں، آپ خاموش ہو؟ میں صدر سے سوال کر سکتا ہوں، میں نے پہلے کہا میں صدر سے کر رہا ہوں، میں کروں گا۔ آپ بیٹھ جاؤ، آپ بیٹھ جاؤ، صدر سے بات کریں، تم کس لیے بیٹھ جاؤ؟ دیکھو میں نے ایک بات شروع میں کہی تھی کہ ایک ہوتا ہے مناظر، ٹھہر جاؤ بات سنو، ایک ہوتا ہے مناظر، ایک ہوتا ہے صدر اور ایک ہوتا ہے معاون۔ مناظر کا کام ہے بات کرنا، صدر کا کام ہے اگر تو غلط بات کرے تو اس کو سمجھانا اور ٹوکنا، اور معاون کا کام ہے حوالے پیش کرنا۔ مولانا عبداللہ عابد یہ مناظر ہیں، مولانا عامر کے لیے مناظر ہیں، ادھر سے میں صدر ہوں، اور آپ کا نام حاجی محمد طارق صاحب صدر ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ صدر کا کام ہے کہ مناظرے کے اندر غلط بات نہ کہنے دے۔ میرے مناظر نے سوال کیے تھے 8، مولانا نے ان میں سے ایک کا جواب نہیں دیا۔ میں کہوں گا پہلے ان سوالوں کا جواب آپ صاف کریں، عوام سمجھے۔ پہلا سوال یہ کیا تھا
کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ 3 طلاق 1 ہوتی ہیں تو آپ قرآن پیش کریں گے، اور مولانا عامر کریم نے قرآن پیش نہیں کیا۔ ہمارا پہلا سوال یہ تھا اگر مسئلہ قرآن میں ہے تو آپ پیش کریں، اگر قرآن میں نہیں ہے تو آپ کہتے بھئی یہ مسئلہ قرآن میں نہیں ہے، پھر ہم قرآن پیش کریں گے۔ بے شک میری بات سمجھیے، مولانا کہہ رہے تھے اگر میں نے قرآن نہیں پیش کیا تو آپ نے کیوں نہیں کیا؟ آپ کہہ دو کہ ہمارا مسئلہ قرآن میں نہیں ہے، پھر ہم پیش کر دیں گے نا۔ اگر تمہارا مسئلہ ہے تو قرآن پیش کر دو۔ دوسرا سوال میرے مناظر نے یہ کیا تھا کہ مولانا آپ نے بخاری کیوں نہیں پیش کی؟ آپ کہہ دو کہ ہمارا مسئلہ بخاری میں نہیں ہے، ہم بخاری کی حدیث پیش کر دیں گے۔ تیسرا سوال یہ کیا تھا کہ پہلا نمبر بخاری کا ہے یا مسلم کا ہے؟ آپ نے بخاری چھوڑ کر مسلم پیش کی، اس کا مطلب یہ کہ بخاری کی روایت آپ کے پاس موجود ہے نہیں ہے۔ چوتھا سوال یہ تھا کہ جو مسلم کی روایت آپ نے پیش کی اس کے راوی عبداللہ بن عباس صحابی رسول ہیں۔ میرے مناظر نے پوچھا کہ صحابی کا اپنا فتویٰ کیا ہے؟ مولانا نے اپنا فتویٰ پیش نہیں کیا۔ بات سمجھیے۔ اچھا، پانچواں سوال یہ تھا کہ مولانا فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے دور میں، حضرت ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کے شروع کے 2 سالوں میں یہ 3 طلاق 1 ہوتی تھی۔ تو میرے مناظر نے سوال کیا کہ ابو بکر کا فتویٰ پیش کرو، کب تم نے 3 کو 1 کہا؟ ایک نہیں، آپ سوال تو صاف کریں گے، آپ خاموش ہو سوال تو جائیں، صاف میری بات سنیں، ایک بات توجہ کریں۔ میں کہتا ہوں ایک ہوتا ہے مناظر، ایک ہوتا ہے، آپ نے نہیں بولنا، ایک منٹ آپ بول رہے، کوئی نہ بولے، مناظر بات کریں۔ ایک ہوتا ہے صدر، ایک ہے مناظر۔ یہ بات غلط کریں گے تو میں نے بات سمجھانی ہے آپ کو، آپ خاموش ہو جاؤ، سب خاموش ہو جاؤ، میری بات سنو۔ ایک ہے مناظر، بات سنو، کوئی نہ بولے۔ آج کسی نے بولنا نہیں ہے، مسئلہ انشاءاللہ صاف ہوگا، آپ توجہ رکھو۔ آج کسی نے نہیں بولنا، مسئلہ صاف ہوگا۔ میں کہہ رہا ہوں آپ سب خاموش ہو جاؤ، ایک منٹ آپ سب خاموش۔ صدر بولیں گے نا بس آواز بالکل کہیں پتہ نہیں نہ آئے یار، ایک تو گلی کہہ رہے یار، ایک گال شاید تھی گئے حضرت علامہ محمد الیاس صاحب ریکویسٹ لی تھوڑا نال التجا ہے ساری کہ اگر مناظر آپس میں بولے دے بیٹھے نے بچوں جتھا کوئی تھوڑا جہاں انہیں دے اختلاف بڑھن پون تسا انہیں کو روکو۔ مطلب ہے کہ تسا ایک ہزار ساری محسوس نہ کرے نو مار کا کر تقریر والے سسٹم تے نہ ہو جانا تسا، کیونکہ ٹائم مختصر ہے، وال ٹائم تھوڑا ختم تھی گن کے میں کونے کونے سنا آپ نے بھائی بات یہ ہے کہ معاون جو صدر مناظر ہے وہ صرف ٹوکے گا، یہ نہیں تقریر کرے گا۔ آپ بھی خاموش رہیں گے، میں بھی خاموش رہوں گا، وہ سوال بھی کریں گے، جواب بھی ایک دوسرے کو دیں گے اگر کوئی غلطی کرے۔ بس اس کے علاوہ آپ بھی ادھر نہیں بولیں گے، میں بھی نہیں بولوں گا، مناظرین کو بولیں گے۔ آپ کے 5 منٹ پورے ہو گئے تھے ادھر بات ٹھیک ہے۔ دیکھیں آپ توجہ کریں، میں کہہ رہا ہوں آپ توجہ کریں، بات سمجھے، بات یہ نہیں ہے، ایک منٹ ٹھہرو، ایک منٹ ٹھہرو، میں یہ آپ بات سمجھ نہیں رہے، بلک صاحب بیٹھو، میری بات سمجھے، نہیں 5 منٹ ہی ہو گئے، میں کہہ رہا ہوں بات سمجھے۔ سوال یہ ہے کہ ایک مولانا حدیث پیش کریں گے، ایک مناظر پیش کرے گا۔ جو میرا مناظر سوال کرے گا مولانا کی ذمہ ہے کہ اس کا جواب دے، پہلے وہ جواب دیں، دلائل آگے شروع ہو جائیں گے۔ آپ کیوں نہیں بیٹھتے؟ آپ بیٹھ جاؤ، باقی سب بیٹھ جاؤ، مولانا بیٹھ جاؤ نا، باقی بیٹھ جاؤ، بیٹھو، میں صدر مناظر ہوں، میری بات سمجھو، میری بات سنو، توجہ کرو بھائی، آپ توجہ کرو، کیوں نہیں بولتے؟ ایک منٹ دیکھو، میں نے آپ کے سامنے گزارش کی ہے کہ یار آپ کیوں نہیں بیٹھتے؟ میں نے شروع میں کہا تھا آپ کی کیا حیثیت ہے، میں صدر مناظر ہوں۔ بھائی توجہ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بات شروع کرو، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔
سارے ماشاء اللہ واسطے باہر بنو، اللہ واسطے باہر بنو جرا پاک پیغمبر دے اوتے ایمان رکھ دے اور درود شریف پڑھو چاہتے خاموش کی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ دوستو بزرگو تسا سن کی دل منا دے رہی حضرات ایک میرا بات کرے دے پائیں الحمدللہ سلجھے ہوئے انداز نال کرے دے پائیں ہر کہیں کو حق کے اپنے مسلک دے اوتے انہیں کریں یہ بات ریا مسئلہ ہے کہ یہ وقت تھوڑا جہاں اختلاف پیدا کی گئے کہ اہل حدیث علماء آدن صدر جرے بجنو نہ آلہ اہل حدیث علماء دی طرف مطالبہ ہے صدر جرے بجنو نہ آلہ تے اہل سنت دی طرف مطالبہ ہے علماء احناف دی طرف مطالبہ ہے کہ صدر جس وقت کہیں مسئلے دی ضرورت ہوئے جس وقت کہیں مسئلے دے اندر کوئی ایسی بات ہوئے جیڑی کی وضاحت طلب ہوئے جواب نہ دے او صدر بادریہ صدر صدر بادریہ صدر مناظر کو لجرائے نا وضاحت طلب کر سکتے بالکل ٹھیک ہے بالکل یار خاموش کی وہ اللہ واسطے یہ مسئلہ حل نہ پیچھے ٹھہرے نا بالکل پوری گال سامنے عوام دے نہ ہوتی ٹھیک ہے نا بہت اچھا تو بہرحال مختصر گال یہ ہے کہ صدر اڈو دا صدر اڈو دا اندے مناظر دی وضاحت طلب بات صدر دے ذریعے پوچھ سکتے ماشاءاللہ ٹھیک ہے تو ٹائم تو آپ کو پتہ ہے کہ 5 منٹ آپ دیتے آپ اگر یہ بات دیتے ہیں راضی تو 5 منٹ اگر مناظر حضرات آکن 10 منٹ رکھو 10 منٹ جتنی تسا چاہو اتنی تسا جتنی تسا چاہو جتنی وہ رکھو ان سے پوچھ لو ہمیں کتنی فرنے رکھو 10 منٹ انہوں دیکھے دے ہمیں ختم اتنا زیادہ نہیں تھی ہون باقی رہا مسئلہ ہے کہ اللہ واسطے ایک شرائط ہے ٹائم کئی نہیں علم یار ضائع نہ کرو ٹائم خدا واسطے میں ایک حوالے کرنے دا پیا جہاں وارا ہے میں پتہ کہیں دیکھیں میں جو حضرت نے بات فرمائی ہے بات بڑی معقول ہے نہیں سنو بس ختم ہو گئی نا بات میں حاجی طارق صاحب جو ان کے صدر ہیں بھائی کلیم صاحب بزرگ آپ تشریف رکھیں آپ بیٹھے آپ دیکھیں جو بات بڑی صاف ہو گئی کہ مناظر بات کرے دوسرا کوئی مناظر بات نہ کرے اور اگر صدر نے سوال کرنا ہو تو صدر سے پوچھے یار چپ کیوں نہیں کرتے اگر صدر نے بات کرنی ہو تو صدر سے پوچھے نا بیٹھ جاؤ دیکھیں بھائی بیٹھ جائے بات شروع کرو میں حاجی طارق صاحب سے پوچھ رہا ہوں حاجی طارق صاحب سے آپ کیوں بولتے ہو بولتے کیوں ہو بھائی میں نے کہا باقی چپ کرو چپ کرو میچ بند ہو گیا دیکھیں بھائی آپ خاموش ہو جاؤ نا آپ خاموش ہو جاؤ آپ کیوں بولتے ہو یار تمہارے جواب نہیں ہے پھر خاموش ہو جاؤ میں صدر ہوں دیکھیں بھائی میں نے حاجی طارق صاحب سے بات سنیں بھائی آپ ہم بات لمبی کرتے ہو ملک صاحب چپ کرا ہونا ان کو صرف 1 منٹ میں صرف 1 منٹ کہہ رہا ہوں آپ گھڑیاں دیکھ لیں آپ گھڑی دیکھ لیں میں صرف 1 منٹ بات کرتا ہوں میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ مناظر کا کام ہے بات کرنا اگر ایک مناظر کی بات دوسرا مناظر جواب نہ دے تو صدر مناظر کا کام ہے کنٹرول کرنا ہمارے مناظر مولانا عبداللہ صاحب نے 8 سوال کیے ہیں میں حاجی طارق صاحب سے کہوں گا اپنے مناظر سے ان کے سوال کے جواب دلائیں نمبر 1 آپ نے قرآن کریم پیش کیوں نہیں کیا کیا قرآن میں تمہارا مسئلہ نہیں ہے
नंबर 2, तुमने बुखारी क्यों पेश नहीं की? क्या बुखारी में तुम्हारा मजहब नहीं है? नंबर 3, तुमने बुखारी को छोड़कर मुस्लिम पेश की, पहले बुखारी क्यों पेश नहीं की? नंबर 4, हजरत इब्ने अब्बास का अपना फतवा पेश करो। नंबर 5, अबू बकर सिद्दीक का फतवा पेश करो। नंबर 6, उमर फारूक का फतवा पेश करो। नंबर 7, मौलाना आमिर कलीम ने कहा कि हजरत उमर फारूक का सियासी फैसला था। तो मौलाना अब्दुल्लाह बिन ने पूछा, अगर उमर फारूक को सियासी फैसला करें तो क्या हमें उनका फैसला मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? और 8वां सवाल ये था कि जिस तरह तुमने तलाक वाली हदीस पेश किया मुस्लिम से, मौलाना अब्दुल्लाह बिन ने मुद्दे वाली पेश किया मुस्लिम से, आप उसका जवाब दो। तो उस मुस्लिम वाली हदीस को मौलाना ने अभी तक नहीं छेड़ा। भाई बात ये है नाज़र के टाइम कि सदर मनाजिर साहब मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सवाल जो है वो मनाजिर से खुद करेंगे, फिर इसका जवाब हमारे मनाजिर देंगे। आप तकरीर न करें और आप जो है मनाजरीन को बात करने दें। कहीं जरूरत महसूस हो तो आप भी बोल सकते हैं मेरे से बगैर मैं भी बोल सकूं। लिहाजा मेहरबानी फरमाकर आप टाइम जाया न करें, मनाजरीन को बात करने दें और जब वो बात कर दें अगर कोई इश्काल होगा तो फिर उनसे मनाजिर पूछे या हम खुद ही उनसे कह दें। भाई मेरा टाइम कब शुरू होगा? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। 10 मिनट अभी 5 देंगे ना। सही है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मैंने जो सवाल किए थे वो मेरे सारे सवाल बाकी हैं, किसी एक सवाल का भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो इसलिए मेरा वो मुतालबा अपनी जगह है कि मेरे 8 सवालों के जवाब देंगे, उसके बाद ये अपनी बात आगे चलाएंगे। तो आप हजरात ने भी इनसे मुतालबा करना है कि मेरी उन 8 बातों का जवाब दें। अगली बात जो मैंने हदीस पेश की थी वो मुद्दे के बारे में मैंने अर्ज किया था कि उसका मतलब आप मुझे समझाएं कि मुस्लिम शरीफ में तो आ गई है लेकिन उसका मतलब क्या है, जबकि मुस्लिम शरीफ को आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। हम भी कहते हैं कि हुजूर इस्लाम ने तो मना फरमा दिया था, लेकिन जिन हजरात तक बात नहीं पहुंची थी उनका अमल था। ऐसे ही 3 तलाक को एक कहना, जिन हजरात को तक इतला नहीं पहुंची थी उनका अमल था। नंबर 2, ये 3 एक थी, ये 3 एक साल में, 3 सालों में एक थी, 3 महीनों में एक थी, 3 दिनों में एक थी। इसके साथ मुस्लिम शरीफ में तो कोई जिक्र नहीं है। फिर जब इनने मुस्लिम छोड़ी तो फिर सियासता की बात नहीं की, फिर गए हैं मुस्लिम अबू याला में और वहां पर जो पढ़ी उसकी एक सनद में मोहम्मद बिन इसहाक था, जिसके बारे में मोहम्मद बिन इसहाक के बारे में मैं फैज आलम सिद्दीकी की किताब सिद्दीका कायनात पेश की है कि उसके सवा 114 पर है कि वो दज्जालों में से एक दज्जाल था। इमाम मालिक फरमाते हैं दज्जालों में से एक दज्जाल था और उसके बारे में तकरीबन तहजीब के सवा 290 पर है। वो शिया था और कदरी था। मैं तो पहले कह चुका हूँ कि शिया 3 को एक कहता है, इसलिए जब कोई रावी ऐसा आएगा तो उसकी रिवायत ली नहीं जाएगी। हाँ, और कोई पेश करे, हम अहले सुन्नत वल जमात तो अल्लाह के नबी की हर हदीस को मानने वाले हैं। ये मेरे पास नंबर 1 कुरान करीम से अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया अत-तलाक मर्रतान, तलाके 2 हैं, तलाके 2 हैं। रोल मानी देख ले ना तर्जुमा है, 2 तलाके 2 हैं। इन 2 के बाद रुजू हो सकता है इद्दत के अंदर, रखना चाहे बीवी को रख ले, छोड़ना चाहे छोड़ दे। आगे अबू रजीन रजी अल्लाह अबू रजीन से रवायत है कि जब अत-तलाक मर्रतान, ये कुरान करीम की आयत जब नाज़िल हुई थी तो उनने आप अलैहिस्सलाम से सवाल हुआ कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ऐन सालिसा, तीसरी कहाँ है? फरमाया इमसाकुम बिमारूफ और तस्रीहुम बिइहसान, ये तीसरी है। रखना चाहे तो रख ले, छोड़ना चाहे तो छोड़ दे। फ़इन तल्लक़हा फला तहिल्लु लहू मिन बाद वतदन के ज़ौजन गैरा, लेकिन तीसरी दे दी तो अब उसके लिए वो औरत हलाल नहीं है। अब तीसरी दे दी तो फिर हलाल नहीं है। मेरा दावा यह है कि 3 है, 3 है। 3 का कुरान करीम में हुक्म आ गया कि जब तीसरी दे ली तो फिर रुजू का हक हासिल नहीं है। तो अब अल्लाह ने कुरान करीम में इस बात की वजाहत फरमा दी और ये नाज़िल भी इसलिए हुई कि पहले लोग तलाक़ें कई दे दिया करते थे। अल्लाह ने हुक्म नाज़िल फरमाया कि 3 के बाद रुजू का हक हासिल
نہیں ہے۔ بخاری شریف 791 پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، 791 پر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ادنا رجلا طلق امرأته ثلاثا، ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی، فتزوجت، اس بیوی نے نکاح کر لیا، فطلق، اس زوج نے بھی اس کو طلاق دے دی۔ فسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتحل للاول، حضور سے پوچھا گیا کیا یہ پہلے کے لیے حلال ہے؟ فرمایا لا، حلال نہیں ہے، حتی یذوقا اسیلتہا کما ذاق الاول، یہاں تک کہ جیسے پہلے سے اس نے ازدواجی زندگی گزاری تھی ایسے دوسرے سے بھی وہی زندگی گزارے۔ جب تک خاوند بیوی والا تعلق قائم نہیں ہوتا پہلے کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا 3 کے بعد پہلے کے لیے حلال نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ 3 کے بعد حلال ہے۔ اللہ کے نبی کے فیصلے کو ہم نے مانا یا ان نے؟ فتح الباری میں اس حدیث کی شرح میں کہ 3 اکٹھی کو بھی شامل ہے، علیحدہ علیحدہ کو بھی شامل ہے۔ یہ حدیث مبارکہ 3 اکٹھی کو بھی شامل ہے اور علیحدہ علیحدہ کو بھی شامل ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام 3 طلاقوں کے بعد رجوع کی اجازت نہیں۔ آپ 10 منٹ شروع ہوں گے۔ آپ 10 منٹ شروع ہوں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ رسول الکریم۔ عزیز بھائیو، بات غور سے سنو۔ بات یہ تھی ایک مجلس کی 3 طلاق۔ کون سی بات تھی؟ ایک مجلس کی 3 طلاق۔ یہ اختلاف تھا نا؟ میں نے یہ واضح کرایا تھا مولانا صاحب سے، جو ایک مجلس میں 3 طلاق دے وہ انہوں نے بھی کہا بدعت بھی ہے، حرام بھی ہے، گناہ بھی ہے، کہا تھا نا؟ اب اگر 3 طلاق اکٹھی کا قرآن حکم دیتا ہے تو میں پوچھتا ہوں کیا قرآن بدعت اور حرام اور گناہ کا حکم دیتا ہے؟ بولو۔ اگر قرآن میں 3 طلاقیں اکٹھی کہنے کا ہے تو میں سوال کرتا ہوں قرآن بدعت اور حرام اور گناہ کا حکم دیتا ہے؟ آپ نے کہا تھا 3 اکٹھی بدعت ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ آپ کا بھی اتفاق ہے، میرا بھی اتفاق ہے، اور آپ کے بزرگ نے بھی یہی لکھا ہے۔ یہ دیکھیں جی مرقات ملا علی قاری کی، ملا علی قاری حنفی، اس نے لکھا ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک 3 طلاق اکٹھی دینا بدعت ہے۔ ہدایہ اللہ میں لکھا ہوا ہے 3 طلاقیں اکٹھی دینا بدعت ہے۔ یہ دیکھو ہدایہ اللہ۔ اب جو کام بدعت بھی ہو، ہاں جو کام بدعت بھی ہو، حرام بھی ہو، گناہ بھی ہو، قرآن اس کی اجازت دیتا ہے؟ ہاں جی، قرآن میں جو ہے وہ یہ ہے کہ الگ الگ طلاق دی جائے۔ کیا ہے؟ الگ الگ طلاق دی جائے۔ اور سنو، یہی فتویٰ فتاوی رشیدیہ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ میں نے 4 حدیثیں پہلے پڑھی تھی نا فتاوی رشیدیہ کے اندر۔ یہ دیکھو دیوبند علماء کا فتاوی رشیدیہ، ان سے پوچھو یہ کیا لکھا ہوا ہے فتویٰ۔ یہ لکھا ہوا ہے، جواب دیتے ہیں ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے کر خاوند رجوع کر سکتا ہے، کیونکہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شروع زمانہ خلافت میں بھی دستور تھا۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث مدرجہ صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہے، کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدۃ۔ فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه انات فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم۔ حضرت عمر نے جو 3 کو 3 قرار دیا تو یہ حکم ان کا سیاسی تھا، شرعی نہ تھا۔ یہ فتاوی رشیدیہ والے نے خود لکھا ہے اور یہ کہا ہے یہی حق ہے۔ اب سنو، آگے سنو، اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا یہ بدعت ہے، حرام ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، جو کام بدعت بھی ہے، حرام بھی ہے، گناہ بھی ہے، مجھے بتلاؤ وہ قرآن سے ثابت ہے؟ ہمارا اختلاف 3 الگ الگ کا نہیں تھا، ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے الگ الگ 3 طلاق دی جائے 3 شمار ہوگی، اس کے بعد رجوع نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 طلاق الگ الگ دی جائے وہ 3 شمار ہوگی، اس کے بعد رجوع نہیں ہے۔ اور سنو، ہم تو کہتے ہیں اس کے بعد رجوع نہیں ہے، آپ کہتے ہیں حلالہ کرا کے پھر رجوع کرا لیں۔
ہاں جی اچھا پھر دیکھو میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مسند ابی یعلا سے پیش کی تھی، مولانا صاحب نے کہا تھا اس میں محمد بن اسحاق ہے، اس میں محمد بن اسحاق ہے، اس پہ جرح ہے۔ مولانا یہ دیکھیں نصب الرایا دکھاؤ مجھے، نصب الرایا علامہ ذیلی حنفی کا لکھا ہوا جلد اول صفحہ نمبر، جناب تو سرکی بیٹھے ہو، صفحہ نمبر 107 نصب الرایا۔ یار نصب الرایا کے تھے، ہم دکھا دیں صدر؟ ہاں جی صدر مناظر اپنے ہاتھ سے دکھا سکتا ہے۔ ہاں جی 107 نصب الرایا دکھاؤ یار، ہر رقم تک دکھاؤ۔ اچھا جی نصب الرایا 107 میں اس نے لکھا ہے محمد بن اسحاق ثقۃ ثقۃ ثقۃ۔ یہ دیکھو یہ کون ہے؟ علامہ ذیلی حنفی۔ محمد بن اسحاق کے بارے میں دیکھ لو 107 صفحہ، علامہ ذیلی حنفی خود کیا لکھتے ہیں، یہ ہے 107 صفحے میں، کہتے ہیں محمد بن اسحاق ثقۃ ثقۃ ثقۃ، یہ لکھا ہوا ہے محمد بن اسحاق ثقۃ۔ نصب الرایا کا چوتھا جلد دکھاؤ، نصب الرایا کا چوتھا جلد صفحہ نمبر 7، اس میں کیا لکھا ہوا ہے آپ دیکھیں، صفحہ نمبر 7 پہ محمد بن اسحاق کو امام ذیلی حنفی نے خود کیا کہا ہے؟ میں نے کہا تھا محدثین کا فیصلہ مانیں گے، ائمہ محدثین کا، امام ذیلی حنفی نے یہ لکھا ہے وابن اسحاق الاکثر علی توثیقہ وممن وثقہ البخاری۔ نصب الرایا چوتھا جلد صفحہ نمبر 7، علامہ ذیلی حنفی نے خود لکھا ہے کہ محمد بن اسحاق ثقہ ہے، سچا ہے، ثقہ ہے، سچا ہے۔ اور اسی طرح دیکھو الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل علامہ عبدالحی لکھنوی حنفی کی، اور اس کا 411 صفحہ نکالتے ہیں، یہ بیس کرتا ہے 409 410 اور 411 صفحے پہ جو آپ نے کہا نا مولانا دجال من الدجاجلہ، انہوں نے یہ کہا ہے یہ کوئی جرح ثابت نہیں ہے، ولم یقبل قول امام مالک، امام مالک کا یہ قول قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ مولانا عبدالحی لکھنوی نے خود لکھا ہے حنفی ہونے کے باوجود، اور کہتا ہے محمد بن اسحاق جو ہے وہ تجت بھی ائمۃ الحدیث، ائمہ حدیث نے اس کی حدیث لی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اب اسی طرح دیکھو مجھے دکھاؤ میزان الاعتدال، میزان الاعتدال دکھاؤ، تہذیب و تہذیب محمد بن اسحاق کے تمام حوالے دکھاؤ، جلدی کرو مجھے دکھاؤ۔ محمد تیسرا جلد ہے، میزان الاعتدال تیسرا جلد، محمد بن اسحاق جناب یہ ہے 468 صفحے سے 475 صفحہ۔ مولانا یہ دیکھو میزان الاعتدال فی اسماء رجال میں جو میزان الاعتدال ہے اس میں لکھا ہوا ہے 475 صفحہ، امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے حوالہ کر دو 475 صفحہ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ ہے قد استشہد مسلم بخمسۃ احادیث لابن اسحاق، امام مسلم نے محمد بن اسحاق کی اپنی صحیح مسلم میں 5 حدیثیں درج کی ہیں۔ اب بتلاؤ امام مسلم نے یہ ضعیف حدیثیں درج کی ہیں؟ بتلاؤ امام مسلم نے صحیح مسلم میں یہ 5 حدیثیں ضعیف درج کی ہیں، بتلاؤ۔ اور یہی لکھا ہوا سنو، جس نے محمد بن اسحاق کو کذاب کہا ہے اس کا قول صحیح نہیں ہے، غلط ہے، یہی لکھا ہوا ہے۔ اور محمد بن اسحاق ثقہ ہے، ثقۃ صدوق، محمد بن اسحاق ثقہ ہے، سچا ہے، اور صرف ان کو ضعیف کس وجہ سے کہا گیا ہے؟ عبدالحی لکھنوی نے کہا آپن کی ناراضگی کی وجہ سے اس کو کہا گیا، وگرنہ یہ بالکل سچا ہے۔ یہ تہذیب و تہذیب ہے، اسماء الرجال کی کتاب، یہ دیکھیں تہذیب و تہذیب، یہ بھی اسماء الرجال کی کتاب ہے۔ اس میں امام ابن حجر کیا لکھتے ہیں محمد بن اسحاق کے متعلق؟ دیکھو ابن معین فرماتے ہیں کان ثقۃ کان سالم الحدیث، اور اسی طرح کان ابن اسحاق من احمد الناس، امام ابو معاویہ فرماتے ہیں ابن اسحاق سب سے زیادہ حافظ تھے، وہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ہوا حسن الحدیث، وہ حسن الحدیث ہے۔ اسی طرح جناب باقی کہا ہے امام شعبہ فرماتے ہیں ابن اسحاق امیر المؤمنین لحفظہ، ابن اسحاق محمد بن اسحاق امیر المؤمنین تھا حدیث میں۔ یہ دیکھو اسی طرح اس میں نور انصاف تو نہیں ہے۔ اچھا یہ دکھاؤ مجھے مسند احمد بن حنبل دکھاؤ۔ اور دوسری بات مولانا نے کہی تھی آپ نبی کے فرمان سے دکھائیں، صحابہ کے قول سے دکھائیں، ائمہ کے قول سے دکھائیں۔ مولانا میں نے آپ کو امام احمد بن حنبل کی وہ حدیث
इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद अहमद में नकल की है। यही हदीस मुस्नद अहमद बिन हम्बल 347 सफा पहला जल्द जनाब, 347 सफा, 347 सफा, सफा लिखते गए। ये देखो 347 सफा। ये कह रहे थे ना अइम्मा में से कोई इमाम बतलाओ, और अरे इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद अहमद में ये हदीस दर्ज की है। किस तरह अब्दुल्ला बिन अब्बास रिवायत करते हैं, तल्लक रुकाना बिन अब्द यजीद, अब्द रुकाना बिन अब्द यजीद ने अपनी बीवी को तलाक दी। किस तरह दी? सलासन फी मजलिसिन वाहिदिन, 3 तलाक इकट्ठी एक मजलिस में, 3 तलाक इकट्ठी एक मजलिस में दी। फिर क्या हुआ? फअज़न अलैहा हुज़्नन शदीदन, उस पर गमगीन हुआ। फसअलहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उससे नबी मुकर्रम रसूल मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कैफ़ तल्लक़तहा, रुकाना तूने उसे कैसे तलाक दी है? कहा या रसूल अल्लाह तल्लक़तहा सलासन, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने उसे 3 तलाक दी है। आपने पूछा फिर मजलिसिन वाहिदिन, एक ही मजलिस में? कहा जी हाँ एक ही मजलिस में। फ़इन्नमा तिल्का वाहिदतुन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये एक है, फर्जिहा इन शिता, जा रुकाना अपनी बीवी से रुजू कर लो। और रुकाना ने मोहम्मद के इस फतवे पे अमल करते हुए रुजू किया है। फरजहा, ये इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुस्नद अहमद बिन हम्बल में ये रिवायत नकल की है। ये 5 हदीसें हो गई। अच्छा जी, इसी तरह इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद अहमद में एक और हदीस नकल की है। मौलाना आपको 6ठी हदीस सुनाऊं, वो हदीस क्या है जनाब? 409 सफा। ये देखो मुस्नद, मैं सदर से गुजारिश करूंगा एक हवाला हिदाया मुझे दे दे, शीरिया दे दे। मैं सदर से कह रहा हूँ दिखाओ। एक मिनट, मैं खुद नाम तो हुआ सल्ली अला रसूलिल करीम। मेरा तो जो फरमाए छोड़ो जी, सदर ने छोड़ो, मैं सदर को छोड़ो। वो दिखाओ, उनको तलाक मत दो। ये हिदाया है, ये तलाक की बिदअत में तो इख्तिलाफ ही नहीं है ना। चलो सर थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। नहीं मैं बोल रहा हूँ शुरू हो गया। अच्छा, ये तो बोलेंगे सदाब देकर उधर जाएंगे तो मेरा टाइम शुरू होगा। सदर को दिखा, मैं नहीं दूंगा, आगे आगे इसको तो देखिए यार क्या होता है किताब को? भाई आप बात करें, हम क्यों करूँ? तवज्जो फरमाए भाई, तवज्जो फरमाए भाई। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। तवज्जो करें भाई, ये उन्होंने किताब कहाँ से हदीस पढ़ी थी? मुस्नद अहमद से। किससे जी? पहला रावी कौन है उसका? इमाम अहमद। पहला रावी कौन है? अब्दुल्ला अहमद नहीं है, इमाम अहमद। मुस्नद अहमद में पहला अहमद है, लिखा हुआ अहमद है। अपने आप से मुस्नद अहमद, इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह की ये मुस्नद, ये मसाइल अहमद, ये इमाम अहमद बिन हम्बल की अपनी किताब है। उनका फतवा अब्दुल्ला कहते हैं कुल तोले अभी, मैं अपने बाप से कहा, अपने बाप यानी इमाम अहमद से कहा, राजुलन तल्ला का सलासन वह यनवी वाहिदा काला है सलास। मैंने अपने वालिद मोहतरम इमाम अहमद बिन हम्बल से पूछा कि अगर कोई आदमी अपनी बीवी को 3 तलाक दे दे और नियत एक ही करे तो फिर मसला क्या है? उन्होंने फरमाया वो 3 होंगी। कितनी होंगी? जब हदीस लिखने वाला रावी हदीस माने को ज्यादा जानता है या तू जानता है? जब रावी कहता है कि रावी का फतवा क्या है कि वो 3 है, सुनद उनकी किताब से कौन पढ़ रहा हूँ, सुनद पढ़ दूं, पता क्या कहते मिसाल है। और अहमद इसकी सनद क्या होती है अखबार की? अपने किताब मसले में सनद, इसकी सनद जी, इसकी कहना सनद पढ़ो। नबी से पेश कर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक मिनट, हिदायत के मसले की सनद पर मकाम से ये मानते नहीं। भाई बेटा लिखता है किताब, एक मिनट टाइम नहीं लगा करना। बेटा बाप की बात नकल कर रहा है और वो किताब लिख रहा है, कहता है सनद पढ़ो। वाह भाई वाह, लिख रहा है कहता है सनद पढ़ो। रावी हदीस, एक मिनट, तो रावी हदीस का फतवा क्या है कि 3 है। नंबर 2, इनने कहा मोहम्मद बिन इसहाक कवि है। मोहम्मद बिन इसहाक तो जो फरमाए भाई, मोहम्मद बिन इसहाक ये अहकाम में कवि नहीं है। ये इसके बारे में मैंने तकरीब व तहजीब पेश की। तकरीब व तहजीब रोमिया बिन तशय्यो, इस पर शिया होने का इल्जाम है।
والقدر اور قدری ہونے کا الزام ہے. یہ شخص شیعہ تھا اور قدری تھا. الزام مجھ پہ کیوں نہیں لگتا؟ کوئی عادت ویکھی ہے چلایا کوئی عادت؟ تو امام محمد بن اسحاق تو یہ جمہور کے ہاں احکام میں ضعیف ہے. میں نے یہاں پر صدیقہ کائنات پیش کی کہ جمہور کے ہاں وہ ضعیف ہے. جب جمہور کے ہاں ضعیف ہے اور غیر مقلدوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جمہور کے ہاں ضعیف ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو یہی شیعہ ملا ہے اور کوئی راوی نہیں ہے؟ نہ صرف یہ ایک شیعہ سے ہی 3 طلاق کے ایک ہونے کا مسئلہ ملا ہے، دنیا میں اور کوئی راوی نہیں ہے. تو میں نے کہا کسی مسلمان کی روایت پیش کرو. شیعہ کی روایت معتبر نہیں ہے، قادیانی کی روایت معتبر نہیں ہے. قرآن پڑھ، حدیث رسول پڑھ، سیاہ ستہ میں سے پڑھ. پھر میں نے 8 سوال کی جواب دیا. اب مجھ سے سن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے قرآن کریم کی آیت پہلے پڑھی اور کہنے لگا کہ ناجائز چیز واقع نہیں ہوتی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 790 صفحہ بخاری شریف اور 792 صفحہ بخاری شریف کے حیض کی حالت میں طلاق دی اور فرمایا رجوع کر لے. اب رجوع کیسے تھا؟ طلاق ہو گئی نا. حالانکہ حیض میں طلاق دینا جائز نہیں ہے. مسئلہ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب طلاق دے دی ہوئی یا نہیں ہوئی، بات جائز نجائز کی نہیں، بات نجائز تو ہے. اب دے دی، اب ہوئی ہے یا نہیں؟ اہل سنت کہتے ہیں، سارے مسلمان کہتے ہیں ہو گئی. شیعہ مرزائی اور غیر مقلد کہتے ہیں نہیں ہوئی. اختلاف یہاں پر ہے. قرآن کریم کی دوسری آیت مبارکہ حضرت ابن عباس سے، کن سے جی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. یقول حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ان طلقها ثلاثا، اگر طلاقیں دے دی 3، فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، جب تک دوسرے زوج سے نکاح کر کے ازدواجی زندگی نہ گزارے پہلے کے لیے حلال ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نے قرآن کی تفسیر کی کہ اگر 3 دے دی تو پہلے کے لیے حلال ہے. انہوں نے فرمایا 3 علیحدہ ہوں فرمایا. بات تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو اکٹھی دے دی اب یہ اکٹھی پڑ جائے گی. اس پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیت کی تفسیر کی فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. قال الشافعي رحمه الله فالقرآن والله أعلم يدل على أن من طلق زوجة له دخل بها أو لم يدخل بها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيرها. جس شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، مدخول بہا ہو یا غیر مدخول بہا ہو، رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، تو وہ 3 ہی واقع ہو جائے گی. یہاں تو اکٹھی کی تفسیر ہو گئی نا کہ اگر اکٹھی بھی دے دی تو پھر وہ 3 طلاقیں ہی ہوں گی. ایک تو میں نے 2 قرآن کریم کی آیت مبارکہ پیش کی اور میں رشیدیہ کہتا ہوں، رشیدیہ میں فتویٰ 3 پر 3 کا ہے، 3 کے 1 کا فتویٰ نہیں ہے. سامنے بیٹھ کے جھوٹ بولا. ہدایہ میں 3 کے 3 ہونے کا فتویٰ، 3 کے 1 ہونے کا نہیں ہے. یہاں پر پیش کرے، خدا کی قسم غیر مقلد ہونے کا اعلان کرتا ہوں. جھوٹ یہاں اور یہ سنے میری باری رک جاؤ. آپ فتاوی رشیدیہ 1 منٹ سنو. مولانا نے کہا فتاوی رشیدیہ جو بندیوں کی کتاب ہے، ہدایہ ہماری کتاب ہے. ہدایہ کو میں بھی نہیں پڑھوں گا، مولانا بھی نہیں پڑھے. کوئی عام آدمی اٹھے، عام آدمی غیر مقلد اٹھے، حنفی نہ اٹھے، غیر مقلد ہوتا ہے. مولانا رشید احمد گنگوئی نے فتویٰ کون سا دیا؟ 1 منٹ میں دکھاتا ہوں. پڑھو یہ سنائیں گے. پڑھی آپ سناؤ. رشیدیہ کا حوالہ تو آپ پڑھ کے سنا. فتاوی رشیدیہ کن کیا ہے؟ 1 منٹ فتاوی رشیدیہ کن کیا، اس کا نام کیا ہے؟ 1 منٹ آپ سنائیں گے. 1 منٹ بھائی آپ سنو. فتاوی رشیدیہ سنو. فتاوی رشیدیہ کس کا ہے؟ 1 منٹ
भाई मान ये कहा है कि रशीद अहमद का है ना? हाँ जी, रशीद अहमद। मैंने ये कहा फतवा में रशीदिया में फतवा लिखा हुआ है। एक सनाउल्लाह महमूदी है। थोड़ा सा हजरत मेरी बात सुनो। फतवा रशीदिया में मौलाना रशीद अहमद में गोई का फतवा 3 के 3 का। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक मिनट भाई मार का आप सदर साहब बैठिए। सदर साहब तशरीफ लाइए। आपको नहीं बताना पड़ता। फतवा रशीदिया पूरा पढ़ के सवाल लिखा हुआ है। क्या फरमाते हैं उलमा मुहक्किकीन शरीयत? मसला में तलाक के साथ साथ जलसा वाहिद में दफतन वाहिद एक लख्त के ये अंदिया शराब मिल्लत बैजा में हराम व ममनू व बिदत है। अगर कोई शख्स हैयत दे दे तो रिजत हालत पूरे बाला में हद के आदेश सही हो सकती है या नहीं? या सवाल पढ़ने वाला है, जवाब ये फतवा रशीदिया गलत है, लिखो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई मार्का मेरे जिम्मे एक सवाल का जवाब और मसले के मुतालिक पढ़ने की ड्यूटी लाई गई है। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करके गलत बयानी कोशिश करे सन थी। बाकी रहा मसला हर कहीं अपना, लेकिन इतना जी तहरीर है उसके मुताबिक मैं तुम्हारे सामने पढ़ता पिया और मैं चंद कई अल्फाज का अगर वजाहत भी कर छोड़ा तो पिछले के बाद जरा है इन्हीं को इतराज हो मेरे उत्ते करन, इन्हीं को इतराज हो मेरे उत्ते करन। ठीक है ना भाई? जी भाई ये सवाल एक चुना पड़े उन्वान ये है, एक मजलिस में 3 तलाकें मौजब हुर्मत मुगल्लज़ा हैं। सवाल है ये कि मैं पढ़ता हूँ। एक मजलिस में 3 तलाक, सवाल इहो है जो मैं तो आता पिया कि एक मजलिस दे विच 3 तलाकां ये हुर्मत दा सबब बन जिन नहीं बन जा हुर्मत। ठीक है ना जी? अच्छा क्या फरमाते हैं उलमाए मुहक्किकीन शरीयत बैजाल खुलफा इस मसला में कि तलाक सलासा जलसाए वाहिद में दफातन वाहिदतन यकलख के ये इंदा शरा मिल्लत बैजा हराम है, ममनू है, बिदत है। अगर कोई शख्स बई हैयत देवे तो रजत हालत मज़कूरा में हालत मज़कूरा बाला में हस्बे अहादीस सहीहा हो सकती है या नहीं?
سمجھے نہیں آدھو بات گال کو بھائی گال ایک اگر پترا تو ہکی جاتے کچھ دے سوے ٹھیک تھی ونی یا نہیں تھی نا تو مختصر گال ہے سمجھے کیا نہیں باقاعدہ فقہاء امام حنف رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ان کا ضرورت بحث بے مذاہب دیگر رجوع کیا جاتا ہے ابھی چل رہے یہ سوال ہے جواب چل رہا ہے میں یہ لوگ سوال کر رہا ہوں پورا جواب سنیں پورا جواب سنیں بھائی گال میں پوری گال نہیں کی تھی ایسے سوال ٹھیک ہے کہیں بندے شور نہیں کرنا ورنہ میں سارے کر چھوٹا سا مناظرہ جت میں سے کرنے پیسہ آپ سمجھ گئے اللہ دے بندے سوال کیا تھی جواب نہیں یہ سوال کیا تھی کہیں تاڑی نہیں مارنی کہیں کچھ نہیں کرنا چپ کر کے سکون نہ سنو تو سوچے کچھ جواب سمجھے جواب نہ اچھا سوال بتا پڑے ابھی بھی سمجھ ایک گال اے ہے کہ بھائی ضرورت کے وقت رجوع کیتا بن سکتے یا نہیں کیتا بن سکتا سوال ہے جیڑے والے ترائے طلاقاں تھی گئے ہکی جا دی ہوتے ہکی نہیں گئی ٹھیک ہے نہیں چنانچہ مواقع کثیرہ عدیدہ میں یہ امر مسلم ہے اور جاری ہے خاص کر مسئلہ حاضہ میں بھی قضا افتاح مولانا محمد عبد الحی المرحوم لکھنوی فی مجموعۃ الفتاوی وقضا فی المسک الختام فی شرح البلوغ المرام نقلہ عن الائمۃ الحنفیہ رحمہ اللہ تعالی بیانوا بالحق والصواب توجدوا وبالیوم الفتح والحساب ایک سوال ٹھیک ہے سنے نہیں سوال دی گل جواب پورا پڑھو جواب پڑھنے میں تو صحیح دا بڑا جواب پڑھو سنو جواب ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے کر خاوند رجوع کر سکتا ہے چلتے چلیں کیونکہ حدیث صحیح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے شروع زمانہ میں خلافت میں بھی دستور تھا چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث مدرجہ صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق ثلاثۃ واحدۃ فقال امرؤ بن الخطاب ان الناس قد استجلوا فی امرا كانت لهم یار علماء کرام بیٹھے تھے اگر کوئی غلطی کرنا کیا ہوتا ہے اما تخلفوا یعنی حدیث ہے کہ جڑی انہیں ان کے پیش کیتی ہے ان کا جواب دے وچ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو 3 کو 3 قرار دیا تو یہ حکم ان کا سیاسی تھا شرعی نہ تھا کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو منصب شریعت نہ تھا واللہ اندہ الراکم ابو وفا ثناء اللہ کفا اللہ عمر تسی جواب صحیح اب وہ لکھتا ہے جواب صحیح ہے یہ بھی جواب ہے جنہاں میں پڑھ دیتے لیکن اب وہ لکھتا ہے جواب صحیح ابو تراب محمد عبدالحق یہ جواب مقصد ہے پہ جمہور کا تو مذہب یہی ہے کہ 3 طلاق پڑ جاتی ہیں جمہور کا مذہب یہ جو کرائے کی بنیا اچھا مگر بعض محققین جن میں بعض صحابہ بھی جن میں تو بعض صحابہ بھی اور تابعین بھی شامل ہیں فرماتے ہیں کہ 3 نہیں بلکہ 1 ہی طلاق ہوگا ان کی دلیل قوی ہے اچھا پہلول کے ساتھ کثرت رہے من اتبع علماء اللہ انشاءاللہ اچھا جی ابو احمد فیان یہ فتوے موافق مذہب بعض اہل علم اور صحابہ اور تابعین اور محدثین اور فقہاء کے ہیں جمہور علماء اور صحابہ کرام و تابعین و محدثین و فقہاء اس فتوے کے خلاف ہیں اچھا جمہور علماء از صحابہ کرام و تابعین و محدثین فقہاء اس فتوے کے خلاف ہیں جمہور کا مذہب
اسلم ہے احتیاط کی روح سے، اور پہلا مذہب کبھی ہے دلیل کی روح سے۔ عبد الجبار افیان مجموعہ فتاوا جلد دوم صفحہ نمبر 19 مکتوب اسلامیہ استفتاء۔ اچھا سی، زید نے اپنی عورت کو حالت غضب میں کہا کہ میں نے طلاق دیا۔ پس اس 3 بار کہنے سے طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ اگر حنفی مذہب میں واقع ہوں اور شافی میں مثلا واقع نہ ہوں تو حنفی کو شافی مذہب پر اس صورت خاص میں عمل کرنے کی رخصت، اور شافی میں مثلا واقع نہ ہوں تو حنفی کو شافی مذہب پر اس صورت خاص میں عمل کرنے کی رخصت دی جائے گی یا نہیں؟ اول مطلوب ہو، اس صورت میں حنفیہ کے نزدیک 3 طلاقیں واقع ہوں گی اور بغیر تعلیل کے نکاح نہ درست ہوگا، مگر بوقت ضرورت کہ اس عورت کا علیحدہ ہونا اس سے دشوار ہو اور مفاسد زیادہ کا ظہور تقلید کسی اور امام کی اگر کرے گا تو کچھ مذائقہ نہ ہوگا۔ نظیر اس کی مسئلہ نکاح زوجہ مفقود و عدت متعدہ ظہر موجود ہے کہ حنفیہ اندو ضرورت قول امام مالک پر عمل کرنے کو درست رکھتے ہیں، چنانچہ رد المختار میں مفصلا مذکور ہے، لیکن اولا یہ ہے کہ وہ شخص کسی عالم شافی سے ون کے مسئلہ استفسار کرے، یعنی پوچھے، اس کے فتوے پر عمل کرے، ان شافی دے فتوے دے عمل کرے جی میں کیا کلی ملاقوں ہیں تین دے اہل حدیث دے فتوے تے عمل کرے۔ سمجھے نا؟ محمد جواب 3 طلاقیں اس صورت میں واقع ہو گئی سوائے حلالہ کے کوئی تدبیر اس کی نہیں۔ حنفی کا مسئلہ تین طلاقیں سارے کچھ اچھا 3 طلاقیں اس صورت میں واقع ہو گئی سوائے حلالہ کے کوئی تدبیر اس کی نہیں۔ فقط واللہ تعالی عالم و بھائی حنفی نے نزدیک طلاق تھی بنی سوچا حنفی نے نزدیک جی یہاں کے حنفی نے نزدیک اچھا حنفی نے نزدیک حضرت اگر دوسرا لے لو تو میں چپ کر لوں یار دیتے ہیں یہ تو پڑھنے کا بھائی بات ہے تو سن کی دے میں سنا دیتے سن کی دے میں سنا دیتے گال اٹھائی کھڑی ہے حدیث دی روح ایک حدیث پیش کی تھی جی مولانا پیش کرو نا بیٹھے سمجھے کہنا پہلے کہ اون دی روح دے نال بھائی سمجھے انہوں نے ہماری کتاب کا فتویٰ پیش کیا یار میں کچھ پڑھانا نہ ہو تو میں پڑھنے دے کیوں پڑھنے دے کیوں اللہ کے بندے آپ خاموش ہیں بات سنیں جو بات وہ کہہ رہے ہیں مولانا عامر کلیم نے 2 کتابیں پیش کی تھی کہ حنفیوں کا مذہب یہ ہے کہ 3 ایک ہوتی ہے میں نے کہا حضرت غلط فتویٰ پیش منتظمین مناظرہ پر تنگ تھی چکے یاد رکھو کہ یہ نتیجہ
کا رزلٹ کئی صورت نہیں نکلنا تھا جو صورت آ رہی تھا سمجھے نا بھائی کہا یہ ہے کہ میں پہلے آ کے میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے تمہارے سامنے صحیح پڑھے سا اور اندر مطابق تو اپنے سے سمجھے نا صحیح گال یہ ہے کہ کہیں مولانا کو فتوا پوچھے کہ یہ جائز ہے نہ جائز ہے میں بھی سمجھی چاہے جرا مولانا نے فرمایا حدیث بھی ہود نہ سمجھے نا صحیح یہ اگر بوقت ضرورت فساد دے گنگوئی کا فتویٰ پڑھو سارے کے فتوے نقل کیے ہیں نا میرے سے بات نہیں انہوں نے سب کے فتوے نقل کیے ختم ہو گیا یہ صدر سے بنائیں گے ضرورت ہوگی حاجی صاحب لیکن حدیث دان تو نہ حدیث دان کو او منن نہ او منن اپنی آپ جانو اچھا یہ مسئلہ ہے کہ حنفی کے نزدیک تھی وے میں ذرا کچھ سمجھی کر اللہ کو حاضر ناظر کر کے ٹھیک ہے نا حنفی کے نزدیک تھی وے لیکن علماء جا سینہ مت کیا گوئی کا جو فتویٰ ہم پہ دو جھوٹ مولوی صاحب نے بولے ہیں ایک نے کہا فتاوی رشیدیہ میں ہے کہ 3 طلاقیں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 3 طلاقیں ایک ہیں اور یہ 3 طلاقیں یہ جھوٹ بولا اور اس نے کہا دوسرا مسئلہ ہدایہ میں ہے کہ 3 ایک ہے اور یہ بھی اس نے جھوٹ بولا نہ مسئلہ ہدایہ میں ہے نہ مفتی رشید حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسا نہیں فرمایا نہ ان کا وہ جو پہلا سوال ہے وہ غیر مقلدین کا فتویٰ نقل کیا اور اس کے بعد اس کا جواب دیا کہ یہ 3 تیر ہی ہیں لیکن ان نے حضرت گنگوہی کے ذمہ لگایا اور ہدایہ کے ذمہ لگایا نہ ہدایہ میں مسئلہ ہے اس لیے ہم چیلنج سے کہتے ہیں اگر یہ بات ہدایہ میں دکھا دے 3 ایک ہے اور حضرت گنگوہی کا فتویٰ دکھا دے 3 ایک ہے ہم یہیں پر غیر مقلد ہو جائیں گے میرا صرف یہ سوال ہے یہ 2 مسئلے ہمیں دونوں جگہوں پہ دکھا دیں ہم مناظرہ یہی ختم کرتے ہیں دکھائیں 3 کے 1 ہونے پر 3 کے 1 ہونے پر بھائی احساس ہے ہم کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو اتنے مجمع کے سامنے اگر جھوٹا اسے جھوٹا کہو تو سچا سے سچا کہو پوری عبارت ہدایہ کی پڑھو پوری ہدایہ کی عبارت پڑھو فتاوی رشیدیہ پڑھو یہیں پر فیصلہ انہیں 2 چیزوں پہ کریں جو آپ کے سامنے جھوٹ بولتا ہے بازار میں نہیں بولے گا جو اتنے مجمع کے سامنے جھوٹ بولتا ہے بازار میں جا کے نہیں بولے گا آپ مطالبہ کریں نا یہ دونوں چیزیں کریں صاف ہدایہ کی پوری عبارت پڑھیں حضرت گنگوہی کا اپنا فتویٰ دکھائیں کہ انہوں نے 3 طلاقوں کو 3 کہا ہو یہ 2 چیزیں دکھا دیں میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں میں نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے اور اس سے ابھی تک جواب نہیں آیا مطلب کوئی انہوں نے اپنا ثابت کیا جو شیعہ اور مرزائی کا تھا اور جس کے بارے میں اور اس کو میں نے جو شیعہ اور مرزائی کا الزام لگایا تھا اب تک اس کا جواب نہیں آیا میں نے کہا شافعی مالکی حنبلی حنفی اور اہل مدینہ کا فتویٰ اہل مدینہ مکہ مکرمہ کے 20 علماء کا فتویٰ ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہیں اب تو نہ مکہ سامنے ہے نہ مدینہ سامنے ہے نہ مکے کا دین پاس ہے نہ مدینہ کا نہ کوفہ کا نہ کسی اور جگہ کا یہ القرار یہ فیصلہ مکہ مدینہ سے شائع ہوا آج سے 30 سال پہلے 20 علماء کے دستخط ہیں 20 علماء جن کے نام پہ ریاض آتے ہیں یہ دیکھو پہلے شیخ عبدالعزیز بن باز شیخ عبداللہ بن حمید
حمید الشیخ محمد الامین الشنقیطی شیخ سلمان، یہ 20 علماء کے نام ہیں. 20 علماء مکہ مدینہ کا فتویٰ ہے کہ 3 طلاق تین ہے. اس طرح دکھاؤ جیسے ہم دکھاتے ہیں. بلفظ واحد، ایک لفظ لے پھر بھی 3 ہو جائے گی. ایک لفظ لے پھر بھی. اور میں انشاءاللہ 108 حدیثیں پیش کروں گا. کتنی جی؟ 108 حدیثیں یہی پر پیش کروں گا ملازم انشاءاللہ. تو میں نے جو بات کی، ہمیں 2 عبارتیں دکھائیں. حضرت وہی پہ جھوٹ بولا وہ ثابت کریں، اور حضرت ہدایہ پہ پوری عبارت پیش کریں. اگر 3 میں 3 کا مسئلہ ہو، ہم 3 میں 1 کا مسئلہ ہو، ہم تسلیم کرنے کے تیار ہو گئے. یہ میرے پاس مسلم شریف حدیث نمبر 3 ہے. ان رفاع قرظی طلق امرأته فبت طلاقها. حضرت امرأ قرظی حضرت رفاع قرظی رضی اللہ تعالی نے اپنی بیوی کو طلاق بتا دی. اس کے بعد اس نے عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کیا. حضور علیہ السلام کے پاس وہ آئی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام کہ وہ رفاع قرظی کے نکاح میں تھی. انہوں نے اس کو 3 طلاقیں دے دی. 3 طلاقیں دے دی. انہوں نے اس کے بعد عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کیا، لیکن وہ نکاح کے بعد ان کا آپس میں گزر نہ ہوا. یہی انہوں نے کہا کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ رہوں. اس کے بعد آپ علیہ السلام کے پاس آئی. آپ علیہ السلام نے فرمایا شاید تم کے پاس واپس جانا چاہتی ہے. انہوں نے کہا ہاں. فرمایا تو نہیں جا سکتی جب تک تمہاری آپس میں ازدواجی زندگی نہ گزرے. جب تک آپس میں ازدواجی زندگی. یہ مسلم شریف 463 ہے. حدیث 3 میں ہے. حدیث نمبر 4 حضرت عائشہ سے روایت ہے. حضور علیہ السلام سے اس عورت کے بارے میں پوچھا گیا جیسے کوئی آدمی شادی کرے پھر اس کو طلاق دے دے، پھر وہ نکاح کر لے، پھر اس کو مدخول بہا ہونے سے پہلے طلاق کر دے. فرمایا کیا پہلے کے لیے حلال ہے؟ فرمایا پہلے کے لیے حلال نہیں جب تک دوسرے کے ساتھ ازدواجی زندگی نہ گزارے. یہ یہاں پر اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے. یہ 5ویں حدیث اللہ رجلن طلق ثلاثا. ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی. اس نے نکاح کیا، پھر اگلے نے بھی طلاق دے دی. آپ نے السلام سے پوچھا گیا کیا پہلے کے لیے حلال ہے؟ فرمایا پہلے کے لیے حلال نہیں ہے جب تک دوسرے سے ازدواجی زندگی نہ گزارے. یہاں پر نہ قرآن ملتا ہے نہ کوئی اللہ کے نبی کا فیصلہ ملتا ہے جس میں حضور نے فرمایا 3 طلاقیں ایک ہے. میں نے دعوے سے کہا ایک حدیث ایسی پڑھیں، قرآن کی ایک آیت پڑھیں، ایک صحابی کا فتویٰ پڑھیں. 8 سوال پہلے کیے اب تک جو ہے نہیں آئے. عبارت ہدایہ کی پوری پڑھیں لیکن پڑھیں گے نہیں. حضرت گنگوہی سے ثابت کریں 3 طلاق ایک کا ان کا فتویٰ ہو، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. یہ حضرت ابن عباس کا فتویٰ سنو. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ. ایک شخص آیا اللہ تعالیٰ کا امرأۃ ثلاثا. اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تھی. کتنی دی تھی؟ حدیث کے راوی کون ہے جو اس نے پڑھی تھی؟ حضرت ابن عباس. وہ 3 طلاقیں لے کر آیا. ان نے آ کر پوچھا قال حدثنا حمید بن مسعدہ قال حدثنا اسماعیل قال اخبرنا ایوب عن عبد اللہ ابن کثیر عن مجاہد. یہ ابو داؤد شریف ہے. یہ کون سے جی؟ سیاستہ میں سے ابو داؤد شریف ہے. عن مجاہد کون تھا؟ ابن عباس. میں حضرت ابن عباس کے پاس تھا. کہتے ہیں ایک شخص آیا، اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں. آپ خاموش ہو گئے. مجاہد کہتے ہیں مجھے گمان ہوا شاید آپ لوٹا دیں گے کیونکہ خاموش رہے. پھر آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک چل پڑتا ہے، حماقت پہ سوار ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں ابن عباس من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہ پیدا کرتے ہیں. تو اللہ سے نہیں ڈرا، میں تیرے لیے کوئی راستہ نہیں پاتا. اسیت ربک، تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی. وبانت منک امراتک، تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی. نافرمانی بھی کی، بیوی بھی جدا ہو گئی. اگر کوئی غیر مقلد ہوتا تو سینے سے لگا لیتا، کہتا ایک اور بڑھ گیا. یہ 8ویں حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے سنن کبریٰ بہقی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 374 حضرت عائشہ سے روایت ہے. رفاع قرظی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو طلاق دی. فبت طلاق کہا، طلاق بتا دی. اس کے بعد عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کیا. پھر آئی وہ حضور علیہ السلام کے پاس.
اور ان کو کہا کہ وہ رفا کے نکاح میں تھی. حضرت رفا نے انہیں 3 طلاقیں دے دی. کتنی دے دی تھی؟ 3 طلاقیں دے دی. ان کے بعد عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کیا تو وہاں پر بھی آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تو واپس لوٹنا تیرے لیے جائز ہے, تیرے لیے واپس لوٹنا جائز ہے, 3 کے بعد واپس لوٹنا جائز ہے. ہم کہتے ہیں 3 ہے, 3 یہ کتنی ہے؟ اور یہ ہم کہتے ہیں 3 ہے. ہاں اگر نظر کمزور ہے کوئی اور اس کا علاج کرو. 3 یہ نویں حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 7 جلد صفحہ نمبر 374 سنن کبریٰ بہقی انہا سولت عن الرجل. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جس نے کسی عورت سے نکاح کیا پھر اس کو 3 طلاقیں دے دی. کتنی دے دی؟ 3. فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ وہ اس کے لیے حلال. حضرت عائشہ سے روایت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تحل للاول حتی یذوق الاخر اسیلتھا, جب تک دوسرے سے وہ ازدواجی زندگی قائم نہ کر لے پہلے کے لیے حلال نہیں ہے. 10ویں حدیث مبارکہ یہ سنن کبریٰ بہقی صفحہ 374 ہے, جلد نمبر 7 ہے. یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھی. اس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ یہ پہلے کے لیے حلال نہیں ہے جب تک دوسرے سے نکاح نہ کر لے, ازدواجی زندگی نہ گزار لے. میں کہتا ہوں یہاں پر خدا کے لیے اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاؤ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے جھک جاؤ, عبداللہ بن عباس صحابی کے فتوے کے سامنے جھک جاؤ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فتوے ہیں کہ 3 طلاقیں 3 ہیں, لیکن میں نے بارہا مطالبہ کیا کہ حضرت ابن عباس کا ایک فتویٰ سناؤ, لیکن سنایا. میں کہا قرآن کی ایک آیت پڑھو 3 طلاقیں 1 ہے لیکن پڑھی. میں کہتا ہوں حدیث بخاری سے پڑھو, ترمذی سے پڑھو, مسلم سے پڑھو کہ 3 طلاقیں 1 ہیں. اور میں کہتا ہوں جو ہدایہ پر ہم پر سامنے بیٹھ کے جھوٹ بولا ہے وہ بھی عبارت پوری پڑھو. اور جو فتاوی رشیدیہ پہ جھوٹ بولا کہ حضرت قرآن کا فتویٰ ہے یا توبہ کرو یا توبہ کرو یا تسلیم کرو, یا توبہ کرو یا تسلیم کرو. یہ 11ویں حدیث یہ بخاری شریف صفحہ 803 ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور وہ حائضہ تھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تو رجوع کر لے. کیا کرے؟ حیض میں طلاق دی تو حضور نے کیا فرمایا؟ تو رجوع کر لے. حضرت عبداللہ بن عمر کا فتویٰ سنو. اذا سئل عن ذلك, اگر کوئی شخص اس کے بارے میں پوچھتا تو 11ویں انشاءاللہ میں نے پہلے 5 حدیثیں پڑھی تھی, 3 صحیح مسلم سے اور 1 مسند ابی یعلا سے, 1 مسند احمد سے. سنی تھی نا آپ نے؟ اچھا, پہلی بات یہ ہے کہ جو مولانا صاحب نے رفا قرضی والی حدیث پڑھی ہے نا مسلم کے حوالے سے, کہا کہ 3 طلاقیں دی اور آپ نے کیا کہا اب واپس نہیں جا سکتی جب تک اس کا ذائقہ نہ چکھ لے. یہی کہا ہے نا, ٹھیک ہے نا جی. اب سنو صحیح بخاری شریف, مولانا سنو, حدیث رسول سے دھوکہ کرنا جائز نہیں ہے. حدیث رسول سے دھوکہ کرنا یہ صحیح بخاری ہے, 2 جلد ہے, 899 صفحہ ہے, 899 صفحہ ہے. سنو پوری عبارہ سنو. ان عائشہ ان رفاعۃ القرظی طلق امرأته فبت طلاقا فتزوجها بعده عبد الرحمن بن زبیر فجاءت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ انها قامت عند رفاعة فطلقها آخر 3 طلقات جناب, حدیث سے دھوکہ کرنا یہ مسلمان کا شعبہ نہیں ہے. سنو, ہر انسان مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے. یہ رفا قرضی والی حدیث جو ہے, سنو اس میں یہ بات ہے, اس نے کہا مجھے خاوند نے 3 طلاقیں الگ الگ دی تھی, اکٹھی نہیں دی تھی, 22 اکٹھی طلاقیں ہیں. سنو, اپنے دیکھو حدیث رسول کو اپنے ذہنوں میں کھٹاؤ, اپنے دلوں میں کھٹاؤ. یہ الفاظ ہے فطلقها آخر 3 طلقات, اس نے اس کو آخری
تیسری طلاق دی آخری، تیسری طلاق دی 2 پیسے دے چکے تھے مولانا. بدہ طلاق کہتے اسی کو ہے جس طرح کے بعد رجوع نہ ہو. پھر بدآخر ثلاثت طلیقات، ہر مسلمان آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، اس میں یہ الفاظ ہے کہ اس نے آخری تیسری طلاق دی آخری. اچھا اب یہ کتنے حدیث سے خیانت ہوئی، معنی تبدیل کیا. پہلے یہی بات ہوئی، اب مولانا صاحب سے جو پہلی بات ہوئی تھی نا اس کو غور سے سنو، جو قرآن سے فتاوی رشیدیہ سے ہدایت سے ہوئی تھی. یہ بار بار کہہ رہے ہیں. بات یہ ہوئی تھی، انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے جب 3 طلاقیں دی جائیں تو 3 ہو جاتی ہیں. میں نے کہا تھا مولانا 3 الگ الگ دی جائے تو تینوں واقع ہوتی ہیں. قرآن نے 3 الگ الگ طلاق کو بیان کیا ہے، اکٹھی 3 طلاق کو بیان نہیں کیا. سنو، اس کے لیے میں نے یہ حوالہ دیا تھا، اکٹھی 3 طلاقیں دینا بدعت ہے، حرام ہے، جناب گناہ ہے. انہوں نے بھی مانا تھا. اسی بدعت حرام گناہ کا حوالہ میں نے فتاوی رشیدیہ کا دیا تھا، اسی گناہ کا حوالہ میں نے، بدعت کا حوالہ میں نے ہدایت کا دیا تھا. سنو، طلاق اور بدعت طلق سلاسل، یہ ہدایت کا حوالہ لکھو. اولان 355 صفحہ، ہر مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے. یہ دیکھو، طلاق اور بدعت طلق سلاسل، طلاق اور بدعت طلق، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو بس. ہاں جی، اب دیکھو یہ تھا میقات کا حوالہ میں نے دیا تھا. امام ابو حنیفہ خود کہتے ہیں یہ طلاق بدعت ہے. میں نے یہی حوالہ دیا تھا کہ 3 اکٹھی طلاق دینا بدعت ہے، حرام ہے، گناہ ہے. میں نے مولانا صاحب سے سوال کیا تھا، ان کی قدوری میں بھی ہے طلاق اور بدعت طلق سلاسل بکلمۃ واحدۃ، 3 طلاقیں ایک کلام سے دینا جو ہے بدعت ہے. یہ قدوری میں بھی لکھا ہوا ہے. سنو، میں نے یہ کہا تھا، سوال کیا تھا، جس سوال سے یہ بھاگے تھے، ایک کام گناہ بھی ہے، بدعت بھی ہے، حرام بھی ہے، اور اس کا قرآن حکم دے سکتا ہے. سوال یہ کیا تھا، ایک تو کام گناہ ہے، ایک کام بدعت ہے، حرام ہے. میں نے مولانا سے پوچھا تھا اگر طلاق مرتان میں 3 طلاقیں اکٹھی دینا ثابت ہے تو تمہارے نزدیک بھی 3 اکٹھی طلاق بدعت ہے، حرام ہے، تمہارے نزدیک بھی آپ بھی مان رہے ہو، تسلیم کر رہے ہو. تو میرا سوال یہ تھا، مجھے یہ بتلاؤ کیا قرآن گناہ کا حکم دیتا ہے، قرآن بدعت کا حکم دیتا ہے، قرآن حرام کا حکم دیتا ہے؟ میں نے یہ سوال کیا تھا، اس سوال سے تم بھاگے تھے. اور سنو دوسری بات، ہاں تم نے کہا تھا 3 جو میں نے کہا تھا واضح کرو، ایک مجلس میں یا الگ الگ مجلس میں. سب سے دیکھو انہوں نے جتنے حوالے دیے الگ الگ مجلس والے، ایک مجلس. ہاں یہ جھوٹ والا، یہ بخاری کی حدیث دیکھو. ہر مسلمان دیکھو، رفاق قرظی والی حدیث پڑھی ہے نا، رفاق قرظی والی حدیث پڑھی ہے نا جی، رفاق قرظی والی حدیث پڑھی ہے نا جی. اس میں انہوں نے کہا 3 طلاق. اب جب کہ یہ ہے کہ آخری طلاق، تیسری طلاق، سمجھیں گے نا. یہ حدیث عائشہ ہے، عائشہ ہے، ان عائشہ، حدیث عائشہ ہے. اس میں میرا رفاق کرسی نہیں ہے، یہ ہے. ہاں کہاں ہے؟ اس میں نہیں، واضح یہ کرنا تھا کہ 3 طلاقیں اکٹھی دو اور 3 باتیں ہوں. کیا واضح کرنا تھا؟ اور فتاوی ہم نے صرف یہ تھوڑی کہا کہ اکٹھی 3 ہے بس. کون سی؟ یہی حدیث ہے، وہاں مختصر ہے، یہاں مکمل ہے. وہی حدیث ہے، وہی حدیث ہے. دیکھو ایک حدیث پیش کرو، ایک حدیث جس میں مجلس واحد کے لفظ ہوں. یہ مر سکتے ہیں جناب، قیامت قائم ہو سکتی ہے، اللہ گواہ ہے. ایک روایت پیش نہیں کر سکتے جس میں یہ ہو کہ مجلس واحد کی 3 طلاق ہو. اور عبداللہ بن عباس کی بات کر رہے تھے، عبداللہ بن عباس کی. ابو داؤد مجھے دکھاؤ، عبداللہ بن عباس کا فتویٰ سنو. عبداللہ بن عباس کے حوالے سے میں نے 3 حدیثیں پیش کی مسلم سے، سمجھیے. اب ابو داؤد، یہ دیکھو جناب، عبداللہ بن عباس والا حوالہ یہ ہے، ابن عباس کا فتویٰ یہاں نہیں ہے. ابن عباس کا فتویٰ عبداللہ بن عباس یہ ہے. یہ دیکھو 299، یہ عن ابن عباس اذا قال انت طلق 3
जब तू 3 तलाक दे बेफमिन वाहिदन फहिया वाहिदतुन, ये अब्दुल्ला बिन अब्बास का फतवा है। सुनन अबू दाऊद हदीस की मारूफ किताब है। तुम कह रहे थे अब्दुल्ला बिन अब्बास का फतवा ऐसे नहीं, ऐसे सुन। अबू अब्बास ने फरमाया इज़ा काला अंता, झूठ क्या है? अब्दुल्ला बिन अब्बास का ये देखो, अपनी आंखों से देख सकते हो, बेफमिन वाहिदन फहिया वाहिदतुन, जो है ना 1 तलाक 3 तलाक एक मजलिस में दे, वो एक ही होगी, वो एक ही होगी, वो एक ही होगी। समझिए ना। देखो जो काम करते रहो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तरफ तवज्जो करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये हदीस रसूल है, आप सुनते जाए, आप बाकी जो कुछ करते जाए तुम्हारी मर्जी है। ठीक है जनाब। अब्दुल्ला बिन अब्बास का फतवा देखो, अपनी आंखों से हर मुसलमान देख सकता है, उसमें लफ्ज है अंता, जब 3 तलाक दे, 3 तलाक बेफमिन वाहिदन, एक ही लफ्ज से फहिया वाहिदतुन, वो एक है, फहिया वाहिदतुन, वो एक है। और इसी तरह मुस्नद अहमद निकालो, मौलाना ने मोहम्मद बिन इसाक पे कलाम की थी, याद है ना आपको? और ऐसे कहा था, मैंने इसको हवाला दिया था अब्दुल हई लखनवी का, मिज़ानुल इत्तिदाल का, तहजीब तहजीब का, तहजीब कमाल का, और इनके अपने नस्ब राया मौलाना ज़ैनी हनफी का लिखा हुआ 107 सफ़ा जल्दमल। मैंने कहा था उसे मोहम्मद बिन इसाक को शेकतुन कहा, और चौथा जल्द सफ़ा नंबर 7 का हवाला दिया था कि अक्सर मुहद्दिसीन ने मोहम्मद बिन इसाक की तौसीक की है, और ये हमें कह रहा था कि ये शिया का मजहब है, मिर्ज़ाइयों का मजहब है। मैंने इसलिए से फतावा रशीदिया से दिखाया था, उसने फतावा रशीदिया में भी लिखा हुआ कि हदीस से रूह से वो 1 तलाक होती है, जैसा आपने पढ़ा है। अब देखो इनका हनफी कुछ लिखे, बात यह है फतावा रशीदिया उन्हीं का लिखा हुआ है, वो जैसे भी लिखे जनाब, बात यह है फतावा रशीदिया कैसे लिखा हुआ है? अच्छा ये देखो, हदीस का फतवा नहीं, अहले हदीस का हवाला उसने निकल किया, सुनो, अहले हदीस का हवाला अगर उसने निकल किया हदीस के रूप से, और माना है तो नहीं माना, तुम भी मान जाओ। अच्छा अब अबू दाऊद है, सुनो मौलाना, अबू दाऊद है, अबू दाऊद कह रहे थे नीचे बढ़ो, यही काल इब्न अब्बास, अबू साहबा ने कहा इब्न अब्बास के लिए, अतालम क्या तू जानते हैं अन्नमा कानती सलास तुजालो वाहिदतन, क्या कि 3 तलाकें एक बनाई जाती थी, 3 तलाकें एक बनाई जाती थी अला अहद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, वह अबी बकर और अबू बकर के जमाने में, वह सलासन में अमारत उमर और उमर के जमाने में। काल इब्न अब्बास नअम, अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं मामला इसी तरह था, जब एक मजलिस में 3 तलाकें दी जाती, मोहम्मद के जमाने में भी 3 तलाक एक होती थी, अबू बकर के जमाने में भी 3 तलाक एक होती थी, उमर के जमाने में भी 3 तलाक एक होती थी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल कोशिश है कि मसले बच्चों करोगे तो मेरा टाइम शुरू होगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद कहते हैं कि 3 तलाकें इकट्ठी देना नजायज है, इसलिए वाक़ई नहीं होंगी। क्या कह रहा? 3 तलाकें नजायज है, इसलिए इकट्ठी देने से वाक़ई अगर नहीं होती तो आप एक क्यों मानते हैं? नहीं ना होनी चाहिए, एक भी नहीं होनी चाहिए। अगर गलत बात है तो फिर एक भी नहीं होनी चाहिए। आधी हलाल है आधी हराम है, जायज है तो तीनों में जायज है, जायज है तो तीनों। हम कहते हैं कि अगर 3 है तो अगर नहीं वाक़ई होंगी तो एक भी नहीं होगी, और अगर होंगी तो फिर तीनों होगी। तो माननी है तो पूरी मानो, छोड़नी है तो पूरी छोड़ो। फिर मैंने कहा हज़रत इब्न अब्बास का फतवा पढ़ो, तो फतवा तो उसने पढ़ा है, लेकिन मैं कहता था अगली लाइन पढ़ो, क्योंकि अगली लाइन पर लिखा हुआ था
یہ اکرما کی بات ہے، عبداللہ بن عباس کی نہیں ہے۔ یہ ابو داؤد شریف 306 ہے۔ میں کہتا تھا کہ اگلی لائن پڑھو، لیکن پڑھتا نہیں تھا، تو کیا لکھا؟ یہ اکرما کا قول ہے، عبداللہ بن عباس کا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں عبداللہ بن عباس کا ایک فتویٰ پیش کر، خدا کی قسم میں یہی پر اس کا مسئلہ قبول کر لوں گا، یہ اس کی سند صحیح ثابت کرے اور صحیح سند سے ایک ثابت کرے یہ اس نے جھوٹ بولا اور خیانت کی ہے کہ اگلی لائن پڑھی نہیں ہے۔ اور ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھنے کے بعد تردید کی کہ یہ اکرما کا قول ہے اور عبداللہ بن عباس کا، تو انہوں نے تردید کرنے کے لیے کہا ہے، جیسے کافروں کے اقوال بھی اللہ نے قرآن میں لکھ کے تردید کی ہے کہ یہ غلط کہتے ہیں۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، یہ سارے اقوال تردید کے لیے ہیں۔ ابن عباس نے تردید کے لیے لکھا، لیکن اس نے اپنی دلیل سمجھی، بڑا خوش ہوا۔ اور نمبر 2 فتاوی رشیدیہ، میں نے کہا حضرت گنگوہی کا یہ فتویٰ نہیں ہے، حضرت گنگوہی کا فتویٰ نہیں ہے۔ ہدایہ میں نے کہا آگے پڑھے، یہ 3 جو آپ دے گا تو میں آگے بات چلنے دوں گا، یہ 3 جھوٹوں سے یا رجوع کرے یا توبہ کرے، ورنہ آگے نہیں چلنے دوں گا۔ ایسے میں اپنے ڈر میں اپنے صدر صاحب سے کہوں گا مجھے جواب لے کر دیں گے تو میں آگے چلنے دوں گا، ورنہ آگے نہیں چلنے مجھے دعا۔ ہاں بیٹھے آپ تشریف رکھیں، اب میں آگے اپنا دلائل پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ حدیث نمبر 11، ایک بات سمجھے، میں نے کہا کہ جو ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہیں، اکٹھی 2 پھر بھی 3 ہے، علیحدہ 2 پھر بھی 3 ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، بروزی ہو تو وہ بھی نہیں، ذلی ہو تو وہ بھی نہیں۔ ہم کہتے ہیں 3 ہے، اکٹھی ہوں پھر بھی 3، علیحدہ ہوں پھر بھی 3، اور اس پر پوری امت کا اتفاق بھی ہے۔ یہ میرے پاس صحیح بخاری شریف صفحہ 803 ہے، صفحہ 803 ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا ان کنت طلقتها ثلاثا، اگر تو نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، فقد حرمت علیک، وہ تجھ پر حرام ہے یہاں تک کہ کسی اور زوج سے جب تک نکاح نہ کرے، اس وقت تک تیرے لیے اس کو رکھنا جائز نہیں ہے۔ اور سوال نمبر 792 پر یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 12ویں حدیث، اذا سئل امن طلق ثلاثا، جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا جاتا کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، فرماتے لو طلقت مرتن او مرتين، اگر تو نے 1 دی ہے یا 2 دی ہیں، فإن النبي صلی اللہ علیہ وسلم امرنی بہذا، حضور نے مجھے رجوع کا حکم دیا تھا۔ 1 یا 2 کے بعد حضور نے مجھے، اور یہ حیض میں دی تھی حضرت ابن عمر نے، تو فرمایا مجھے رجوع کا حکم دیا تھا، تو حیض میں طلاق واقع ہو گئی تھی نا، ٹھیک ہے ممنوع نا، لیکن پھر بھی واقع ہو گئی۔ اختلاف تو یہ ہے کہ یہ ممنوع اگر کوئی کر لے تو واقع ہوگی یا نہیں ہوگی۔ حضور فَإِن طَلَّقَهَا ثَلَاثًا حرمت حتی تن کیا زوجن گیا، اگر 3 طلاقیں دے لی تو پھر یہ بیوی تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ بخاری شریف صفحہ 792 ہے۔ یہ میرے پاس مجلس الواحد چاہیے تھا، چلو وہ بھی دیتے ہیں، شاید اسی کو مان لیں۔ یہ صفحہ جلد نمبر 4 مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کا استاد ہے۔ عمران بن حسین عن رجل، حضرت عمران بن حسین سے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا گیا، طلق امرأته ثلاثا فی مجلس، اس نے اپنی بیوی کو 1 مجلس میں 3 طلاقیں دی تھی، 1 مجلس میں 3 طلاقیں دی تھی۔ فرمایا آسم بربی فی مجلس ثلاثا فی مجلس، 3 1 مجلس میں دی۔ فرمایا آسم بربی، اپنے رب کی نافرمانی کی، گناہ کیا، حرمت علیہ امرأته، بیوی حرام ہو گئی۔ صحابی کہتا بیوی، یہ 14ویں حدیث حضرت انس سے، کان عمر اذا اتی برجل قد طلق امرأته ثلاثا، جب حضرت عمر دیکھتے کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، فی مجلسن، فی مجلسن، 3 بھی 1 میں، اور جاہو ضربن، اس کو مارتے، فرق بینہما، ان دونوں کے درمیان جدائی کر دیتے، سینے سے نہیں لگاتے تھے۔ حضرت عمر کی سنت پر عمل کرو اور صحابہ کی سنت پر عمل کرو۔ اگلی حدیث حضرت ابن عمر، من طلق امرأته ثلاثا، جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی، فقط عصى ربہ،
اپنے رب کی نافرمانی کی. نافرمانی بنتی تب ہے نا کٹھی دے, نافرمانی بنتی تب ہے جب اکٹھی دے, 3 طلاقیں دے اکٹھی. فرمایا اسا ربا, اپنے رب کی نافرمانی کی, بانت منو امراتو, اس کی بیوی سے جدا ہو گئی, اس کی بیوی سے 16 یہ 16 نمبر سنن دارقطنی 16 نمبر. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں من طلق امرأة ثلاثا, جس نے اپنی بیوی کو طلاقیں دی 3, فقط بانت منہ امرأة, اس کی بیوی سے جدا ہو گئی. واسا ربا, اور اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی, سنت کی مخالفت کی, لیکن 3 کی 3 واقع ہو جائیں گی. 3 کی 3 واقع, یہ 17ویں حدیث حضرت ابن عمر کا صفحہ نمبر 36 چھوڑ دو سنتا سے ہی ساری. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں اذا سئل عن ثالث, اور تیرے پاس ضعیف سند بھی نہیں ہے, تیرے پاس ضعیف بھی, اور ایک بندہ اللہ ہے دیکھ دی ایک آنکھیں چنگا گوڑ ایک آنکھ, اور ایک ہی 10 نمبر کی ہے, ایک کی آنکھیں ہی نہیں ہے, تو اچھا کون؟ میرے کو تیرے پاس تو ضعیف بھی نہیں ہے. میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی کو جواب دیا, میں نے حدیثیں پڑھی کو جواب دیا, میں نے صحابہ کے فتوے پڑھے کو جواب دیا. انشاءاللہ یہ مسئلہ شیعت اور مرزیت کے بغیر ثابت ہی نہیں ہوگا. یا تو ان کی باتوں کو قبول کرنا پڑے گا, ورنہ قرآن و سنت تو یہ مسئلہ نہیں ہے, قرآن و سنت تو یہ مسئلہ نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر سے جب پوچھا جاتا کسی شخص کے بارے میں جس نے اپنی بیوی کو طلاقیں دی 1 یا 2, فرماتے مجھے حضور علیہ السلام نے اسی کا حکم دیا, یعنی رجوع کر سکتے ہو. ان کون تو طلقتها ثلاثا, اگر تو نے 3 طلاقیں دے دی, فقط حرمت علیک, تو بیوی تجھ پہ ہو گئی حرام, حتی تن کے زوجن غیرت, تیرے علاوہ کسی اور زوج سے نکاح کرے, ازدواجی زندگی گزارے, پھر حلال ہوگی. ایسے سینے سے نہیں لگا لیتے تھے. واسعیت اللہ فی امرک من طلاق امراتک, لیکن جو اللہ نے تجھے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ بتایا تھا, تو نے اس طریقے کے مطابق طلاق نہیں دی, تو نے کٹھی دے دی. یہ 17ویں حدیث, یہ حدیثیں سن کے خوش ہوا کرو, جگہ نہ کرو اللہ کے بندو. اللہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ہر حدیثوں سے خوش ہو. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اگر تو نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی یا 2 دی, تو مجھے حضور نے حکم دیا تھا رجوع کر لے. اگر تو نے 3 دے دی, تیری بیوی تجھ پہ حرام ہے, تیری حتی تن کے زوجن غیرک, جب تک دوسرے سے نکاح نہ کرے. تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی, جو اس نے تجھے طلاق دینے کا طریقہ بتایا تھا تو نے اس کے مطابق دی نہیں, لیکن دینی تو واقع ہو گئی. میں نے 2 آیتیں پڑھی, 17 احادیث مبارکہ پڑھی, اور میں نے کہا تھا میں 108 تو یہی پڑھوں گا انشاءاللہ, 108 پڑھوں گا. میں کہتا ہوں خدا کے لیے اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاؤ, اللہ کے نبی کے طریقے کے سامنے جھک جاؤ, صحابہ کے فتوے کے سامنے جھک جاؤ. پوری امت کو نہ چھوڑو. کیوں شیعہ میں جا کے ملتے ہو, کیوں قادیانی کا مذہب اختیار کرتے ہو؟ جس مسئلے پر پوری امت نے جس کو سینے سے لگایا, تم بھی اس کو سینے پر لگا دو. قرآن وہی ہے, سنت وہی ہے, جس طرح امت نے سمجھا ہے تم بھی اسی طرح سمجھو. اس کے علاوہ شیعہ اور غیر مقدم والا مسئلہ اختیار نہ کرو. میرا پھر وہی مطالبہ ہے جو حضرت ابن عباس کے اس نے پڑھا فتویٰ, اس کا اگلی لائن پڑھی اور ترجمہ آپ کو سمجھائے. نمبر 2 ہدایہ کی عبارت پڑھے آگے, اور 3 کا 1 ہونا ہمیں دکھائے. نمبر 3 حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہمیں دکھائے, اور اس میں 3 کا 1 ہونا ہمیں دکھائے. جب تک یہ 3 نہیں پیش کرے گا, آپ عوام بھی اس کی بات اگلی نہیں سنیں گے, اور ہم بھی اس کی بات نہیں سنیں گے. ہمارے 3 سوالوں کو کرے صاف, کیونکہ جو شخص اس سٹیج پر کھڑے ہو کر جھوٹ بولتا ہے, بازار میں وہ کیا کہے گا؟ وہ کہتا تھا بخاری ہے, مسلم ہے, ابو داؤد ہے, ترمذی ہے, نسائی ہے, لیکن آج حدیث اس کے سر پہ ہاتھ کیوں نہیں رکھتی؟ عجیب بات یہ ہے, مکہ اور مدینے والے بھی سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے, مکہ اور مدینے والے بھی سر پہ ہاتھ رکھنے کو تیار نہیں. 20 علماء نے دستخط کر کے سرکاری طور پہ کہ 3 طلاقیں 1 کرنا سے کتنی ہیں؟ 3 ہیں. 3 طلاقیں کتنی ہیں؟ 3 ہیں. یہاں پر نہ قرآن نے ہاتھ رکھا, نہ سنت نہ پوری. مسلم دوبارہ مسلم احمد بخاری مسلم مسلم
پہلے مسلم نحمد صلی اللہ رسول کریم. تمام بھائی دوست توجہ کریں. مسلم ہے بھائی. دیکھو جی مولانا صاحب نے جو بات کی ہے نا کہ یہ 3 طلاق، سنو، 3 طلاق اکٹھی کو ایک شمار کرنا یہ شیعوں اور مرزائیوں کا مذہب ہے. یہی کا ہے نا. میں نے مسلم کی 3 حدیثیں پڑھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحیح مسلم جلد اول 477 صفحہ، ٹھیک ہے، اور 478 صفحہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر صدیق کے زمانے میں، عمر بن خطاب کے زمانے میں 3 طلاق کو کیا شمار کیا جاتا تھا؟ ایک شمار کیا جاتا تھا. میرا مولانا صاحب سے سوال ہے، معاذ اللہ، کیا محمد الرسول اللہ اور ابو بکر اور عمر پہ یہی حوالہ پیش کرو گے؟ بولو، یہی حوالہ دیکھو نا پیچھے کون ہے. یہ حوالہ شیعت اور مرزائیت کا کدھر جاتا ہے؟ پیچھے کون ہے؟ اور دوسری بات یہ دیکھو، مسند احمد بن حنبل جلد اول صفحہ نمبر 347، اس میں حدیث موجود ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں رکانہ بن عبد یزید نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ایک ہی مجلس میں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. محمد الرسول اللہ نے اس سے پوچھا کیف طلقتہا، تو نے اس کو کیسے طلاق دی؟ اس نے کہا میں نے اس کو 3 طلاق دی. آپ نے دوبارہ وضاحت کی، پوچھی، فرمایا دیکھو فی مجلس واحد، ایک ہی مجلس میں. اس نے کہا ایک ہی مجلس میں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فارتجعها ان شئت، جا اس سے رجوع کر، فإنما هي واحدۃ، یہ ایک طلاق ہوئی ہے، یہ ایک طلاق ہوئی ہے. اور عبداللہ بن عباس کا یہی فتویٰ مسند احمد میں لکھا ہوا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھو. انما الطلاق عند کل طہر، عبداللہ بن عباس کہتے تھے کہ ہر طہر میں ایک طلاق دی جائے، ہر طہر میں ایک طلاق دی جائے. اب میری بات سنو، میری بات سنو. جو صحابی رسول 5 حدیثیں، جو صحابی رسول 5 حدیثیں بیان کرتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں 3 ایک ہے، اور ابو بکر کے زمانے میں 3 ایک تھی، عمر کے زمانے کے ابتدائی دور میں 3 ایک تھی، اور یہ بھی کہا کہ 3 ایک مجلس میں دینے والے کو اللہ کے نبی نے کہا رجوع پڑھ لے. جو یہ حدیثیں نقل کرتا ہے جناب 5، اور ایک حدیث مسند احمد میں ہے وہ 6، ایک حدیث طحاوی میں ہے اسی حوالے سے وہ 7، ایک حدیث مستدرک حاکم میں ہے 8، 4 حدیثیں سنن کبریٰ بہقی میں ہے جناب، وہ کتنی ہوگی 12. ایک صحابی رسول 12 حدیثیں اس بات پہ نقل کرتا ہے کہ 3 طلاق ایک مجلس کی ایک شمار ہوتی ہے. 3 طلاق ایک مجلس کی محمد کے زمانے میں ایک شمار ہوئی، ابو بکر کے زمانے میں رضی اللہ عنہ ایک شمار ہوئی، عمر کے ابتدائی دور میں رضی اللہ عنہ ایک شمار ہوئی. اب مجھے بتلاؤ یہ وہ کہہ سکتا ہے جو کوفہ سے نسبت رکھے کہ جناب صحابی رسول حدیث کے مطابق فتویٰ نہیں دے گا، مگر نہ 12 حدیثہ محمد کا نقل کرنے والا وہ صحابی کبھی محمد کے فرمان کے خلاف فیصلہ دے نہیں سکتا. اور دیکھو جو ابو داؤد کی بات کی، جھوٹ بولا، مولانا ایمان سے کہو، اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہو. کہاں امام ابو داؤد نے کہا ہے کہ یہ ابن عمر کا، یہ اکرمہ کا قول ہے، ابن عباس کا قول نہیں ہے. جھوٹ بولتے ہو. یہ کہا ہے، اس نے کہا ایسے حوصلے. ہاں جی یہ عبارت سنو، عبارت سنو، عبارت سنو. قال ابو داؤد روا حماد بن زید عن ایوب عن اکرمہ عن ابن عباس اذا قال انت طالق ثلاثا بفمن واحد فهي واحدۃ. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب تو اپنی بیوی کو 3 طلاق ایک مجلس میں دے وہ ایک شمار ہوگی. ہاں آگے سنو 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 سنو. وہ کہتے ہیں ورواہ اسماعیل ابن ابراہیم عن ایوب عن اکرمہ ھذا قولہ لم یذکر ابن عباس وجعلہ قول اکرمہ. یہ دوسری بات جو ہے
دیکھو اسماعیل نے وجالہ، اس نے کہا اسماعیل نے اس کو اکرمہ کا قول بنایا ہے، ابو داؤد نے نہیں بنایا، جھوٹ بولا۔ دیکھو اسماعیل کے ورواہ اسماعیل نے، دیکھو نا نقل کرنا ہے کہ امام ابو داؤد نے کہا، امام ابو داؤد نے کیا کہا ہے سنو، امام ابو داؤد نے کہا عبداللہ بن عباس کا یہ فتویٰ ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاق ایک ہی ہوتی ہے، البتہ اسماعیل نے اس کو اکرمہ کا قول بنایا ہے، اسماعیل راوی نے۔ ابو داؤد کا اپنا قول کب ہے، جھوٹ بولتے ہو اور ہمیں جھوٹا کہتے ہو، اسماعیل کا قول۔ اور سنو ایک بات، یہ بات کہہ رہے تھے اجماع صحابہ کی، اب سنو ایک پوچھو، اجماع صحابہ کی بات کر رہے تھے، مجھے یہ بتلاؤ عمر کے زمانے میں صحابہ زیادہ تھے یا محمد کے زمانے میں صحابہ زیادہ تھے، ابو بکر کے زمانے میں صحابہ زیادہ تھے یا عمر کے زمانے میں صحابہ زیادہ تھے؟ مجھے بتلاؤ عمر کے ابتدائی دور میں صحابہ زیادہ تھے یا عمر کے آخری دور میں صحابہ زیادہ تھے؟ دیکھو اب ایک طرف جو آدمی حضرت عمر کا یہ فیصلہ ابتدائی دور والا مانتا ہے کہ 3 ایک ہوتی ہے، 3 ایک ہوتی ہے، یہ عمر کا فیصلہ بھی ہے 3 سال تک، ابو بکر کا فیصلہ بھی یہی ہے، محمد کے زمانے بھی یہی ہوا۔ جس نے عمر کا پہلا فیصلہ مانا اس کے ہاتھ سے ابو بکر بھی نہیں گیا، محمد بھی نہیں گیا، اور جس نے عمر کا آخری فیصلہ مانا، اور سنو 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 حنفیوں کی کتاب فتاوی رشیدیہ میں یہ لکھا ہوا ہے، جامع رموز میں یہ لکھا ہوا ہے، جامع رسول 557 صفحہ، کہ یہ عمر کا فیصلہ شرعی نہیں تھا، سیاسی تھا، شرعی نہیں تھا، سیاسی تھا۔ اور دوسری یہ دیکھو جامع رموز 557 صفحہ، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ عمر بن خطاب کا جو فیصلہ تھا، یہ کیا تھا فیصلہ؟ نکالو 557 نکالو، یہ سیاسی تھا، یہ حنفیہ نے لکھا ہے، لیکن دوسروں نے نہیں۔ سنو کس نے لکھا ہے؟ یہ اناف نے لکھا ہے، یہ بات بھی اناف کی ضرورت ہوئی ہے کرنے کی، ہم نے نہیں کہا۔ اور دوسری بات سنو، انہوں نے کہا فتاوی رشیدیہ پہ جھوٹ بولتے ہو، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ میں نے رشید گنگوہی کا نام انہیں پوچھا کس نے لکھا، میں نے کہا رشید احمد گنگوہی نے لکھا، لیکن شروع سے میں فتاوی رشیدیہ کا حوالہ دے رہا ہوں، میں نے یہ نہیں کہا کہ رشید احمد گنگوہی نے خود لکھا ہے، سمجھیے نا۔ سنو یہ حنفیوں کی بات ہے، جامع رموز دیکھو، جامع رموز دیکھو، جامع رموز دیکھو۔ ہاں جی سنو میری بات سنو، میری طرف توجہ کرو۔ اب انہوں نے یہ خود لکھا ہے، اور فتاوی رشیدیہ کی عبارت تمام لوگوں کو سنا دی گئی تھی نا، سنا دی گئی تھی نا، سنا دی گئی تھی نا۔ ایک تیسرے آدمی نے سنائی تھی، اس میں کیا ثابت ہوا تھا؟ حدیث کی روح سے صحیح موقف یہی ہے کہ 3 طلاق ایک مجلس کی ایک ہے، اور اس نے یہ لکھا ہے کہ وقت ضرورت حدیث پہ عمل کرو، یہ لکھے امام شافعی کے قول پہ عمل کرو، امام مالک کے قول پہ عمل کرو، یہ اس نے لکھا۔ جامع رموز احناف کی کتاب۔ اور سنو حوالہ، معلوم ان فی الصدر الاول اذا ارسل الثلاث جملة لم يحكم الا بوقوع واحدة الى زمان عمر۔ فرمایا سنو جب سے قرآن نازل ہوا، جب سے محمد کو نبوت ملی، حضرت عمر کے زمانے تک، ابو بکر کے دور میں بھی، ابو بکر کے دور میں بھی، عثمان کے دور ہے، عمر کے ابتدائی دور میں بھی، قرآن کے نزول کے 23 سال کے زمانے میں بھی 3 طلاق کو ایک شمار کیا جاتا تھا۔ یہ دیکھو جامع رموز احناف کی کتاب کیا لکھا ہوا ہے۔ ہاں جب حضرت عمر کا آخری دور آیا تو ثم حکم بوقوع الثلاث سیاستاً، یہ حنفیوں کا حوالہ ہے، یہ حنفیوں کا حوالہ ہے۔ تو انہوں نے حضرت عمر کے دوسرے فیصلے کو کیا اہمیت دی؟ اور سنو ایک بات